آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ حمد ہے خداوند متعال کے لیے، درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، قاتلوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر، ان کو قید کرنے والوں پر، ان کے مقام کو غصب کرنے کی کوشش کرنے والوں پر اور ان کو حقیر سمجھنے والوں پر۔ لعنت ہے ان کے دشمنوں پر ابد الآبدین۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اتوار کا دن امیر ممکنات مولا کل مولا مشکل کشا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہی آج کے دن میں، اور 14 رجب المرجب 1447 ہجری قمری 4 جنوری 2026 عیسوی ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ 14 کے بعد شب لگتی ہے، شب شہادت سیدہ بی بی ام المصائب زینب سلام اللہ علیہا۔ آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں، ہم سب مل کر مولا امام حسین علیہ السلام اور عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ان دونوں معصومین علیہ السلام کی ذرہ نوازی سے مستفید ہوتے ہوئے حجت خدا کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں اپنے عزیز پیارے دوست۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی مدد سے مولا علی علیہ السلام مدد۔ میں بھی سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہے، اور آج کی شب کے حوالے سے حضرت بی بی مصائب شریکۃ الحسین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس عظیم موقع پر آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض تعزیت و تسلیت۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا 14,000 اسپانسر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو کا سلسلہ آج اس منزل پہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام کے اسپانسر بنیے، اور یہ ادارہ جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے، مختلف زبانوں میں یقیناً کام جو ہے وہ کر رہا ہے، تو اس میں جو ہے آپ اسپانسر کریں، اور جہاں جہاں بھی ہماری ٹیلی ویژن کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹی باکس کے ذریعے سے ہے یا جا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یقیناً، اور بہت سارے ہمارے ایسے مومنین بھی ہے کہ جو کافی سالوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، 2017 سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ساری ہے، تو انشاءاللہ العزیز آپ سے یہی درخواست ہے کہ امام بارگاہ ہو یا مسجد یا کوئی بھی عوامی ادارہ یقیناً فنڈنگ سے چلتا ہے، اور یہ آپ کی جہاں پر آپ کے امداد ہے، یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی آج جو ہے اس کے لیے نیازمند ہے۔ سیدنا انسان وسائل سے مربوط ہے، اور وسائل انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، اور وسائل کے بغیر انسان ہیلہ اور وسیلہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہیلہ کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور وسیلہ ضرور پیدا کرنا چاہیے، اور یقیناً معیشت، ہر کاروبار، ہر عمل، ہر
ज़िंदगी के मरहले का हिस्सा है। बिल्कुल। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का ये प्रोग्राम जो शबानगाही है, इसका आज 15वां जलसा 15वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसका नाम जिस तरीके से आप जानते हैं 14,000 स्पॉन्सर मुशख्खस किया गया है। ये 15 शाबान तक जारी व सारी रहेगा। 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। इराकी 8 से 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के दौरान और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के दौरान 2 घंटे दौरानिए का ये प्रोग्राम है, आपकी खिदमत में रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए से अगर देख रहे हैं तो भी, अगर किसी और डिवाइस के ज़रिए से देख रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए, किसी लैपटॉप के ज़रिए, किसी टैबलेट के ज़रिए से अगर आप देख रहे हैं तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक QR कोड लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप अपने मोबाइल की कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप कॉल प्रोग्राम में मिल जाएगी। टाइम मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया, इस दौरान आप इस QR कोड को कॉल करेंगे तो स्कैन करेंगे तो कॉल प्रोग्राम में मिलेगी। और इसके साथ साथ आप टेलीविज़न स्क्रीन पर एक नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं 00964 772 991 1424। इस नंबर को अगर आप चेक करेंगे और लिख कर सेव करके आप अपने व्हाट्सएप पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर ये व्हाट्सएप शो होगा। इसके ज़रिए से भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को वुसअत देना है, फ़रोग़ देना है, इसके पैगाम को घर घर पहुँचाना है। ज़ाहिरी बात है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि इस दौर में जो शख्स भी मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत कर सकता है उसे कोशिश करनी चाहिए। कोशिश खिताबत के अंदाज़ में करें, मस्जिद के हिसाब से, तबलीग मस्जिद के हिसाब से करें। किताबत यानी राइटिंग के ज़रिए कर सकते हैं, राइटिंग के एतबार से करें। अगर आप मीडिया के ज़रिए से किसी भी तरीके से आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को फैला सकते हैं तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हक बात को ज़माने तक पहुँचाएँ, क्योंकि हम सब पर वाजिब है फ़लयुबल्लिग़िल हाज़िरा इलल गायब। हम सब पर वाजिब है कि जो हाजिर है वो गायब तक बात को पहुँचाए। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तरीके से क़िबला आपने वजाहत फरमा दी। और मीडिया की जहाँ पर बात है तो मीडिया का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जब बशरियत इब्तिदा में ज़िंदगी गुजार रहे थे। और उस ज़माने में जब कोई पैगाम पहुँचाना होता था तो किसी शख्स को जो है वो दूसरे शहर जो है उसको ऐलान करने के लिए भेजा जाता था। किसी शहर जहाँ कई महीनों का सफ़र लग जाता था। और उसके अलावा जो है जो किताबत का दौर था उस दौर में लिखा जाता था, फिर ये शायद दूसरा उसका मरहला होगा। और उसके बाद जो सिलसिला चला फिर प्रिंट मीडिया, लोग बड़े खुश हो गए प्रिंट मीडिया से, चूँकि जल्दी जो है वो किताबें छपने लग गई। और उस ज़माने में किताबें बड़ी मुश्किल से छपती थी, चूँकि जो टाइपिंग था वो इस तरीके से लैपटॉप वगैरह नहीं होते थे, बल्कि एक मशीन थी जिसको एक हाथ से चलाना होता था और एक उंगली से, तो बहुत मुश्किल था। और उसके बाद फिर ये प्रिंट मीडिया भी बहरहाल अपने उस एतबार से जो है काफ़ी कामयाबी के मंजिल तय करते हुई, जिसमें फिर कोई इमला की गलतियाँ नहीं होती थी, यानी इस दौर तक पहुँचा। और उसके बाद दौर जो है मीडिया का आया, तो मीडिया ये तकरीबन अगर हम देखें तो 15 साल पहले भी जो आज का दौर है इस तरीके का सिलसिला नहीं हुआ करता था। या तो ये है कि कुछ चैनल्स वगैरह होते थे, एक चैनल्स पर सारा कुछ इस सिलसिला चलता था और वो भी अपनी मर्ज़ी के, वहाँ पर लोग बड़ी पाबंदियों के साथ, एक तो हर शख्स को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाता था और बड़ी सुलझे हुए तरीके से उन्होंने जो कुछ कहना होता था आवाम से। लेकिन आजकल के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िज़ा जो है वो खुल गई है। और इसमें से एक जो हमारे दीन मुबीन इस्लाम और मज़हब शिया ऐसे चैनल्स जिसमें आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को बाइफ्तिखार सहर फ़हरिस्त रख सकते हैं, इस किस्म के इदारे हमारे पास मौजूद है। यकीनन ऐसे इदारों को चलाने के लिए मोमिनीन की जो ताउन है उसकी यकीनन अशद ज़रूरत है। बेशक सैयदना, वाक़ई अदवार मुख्तलिफ गुज़रे। दौर जब आबादियाँ ज़्यादा नहीं थीं तो अपने ही शहर में ऐलान करने के लिए और तो कुछ होता नहीं था,
ڈھول کہا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا تھا، اور جہاں پر بھی چوراہا ہوتا تھا، چوک ہوتا تھا، جس طرح اب کراچی کی زبان میں کہا جائے چورنگی ہوتی تھی، وہاں پر جا کے ڈھول بجاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے کہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ بلند بلند چوبرجیاں سی بنی ہوتی تھی ہر چہار راہ پر، وہاں پر اونچائی پر کھڑے ہو جانا، کہنا فلانے کا یہ پیغام ہے، یا مثلا کوئی وفات پا گیا، اس طریقے سے اعلان ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے بادشاہوں کا پہنچانے کا طریقہ کار یہ تھا، وہ لپیٹا ہوا خط چمڑے پہ لکھا ہوا کسی چیز میں بند کر کے دیا جاتا تھا، اس میں ایک گھوڑا سوار، برق رفتار گھوڑا سوار، ظاہری بات ہے گھوڑے کے تھکنے کا بھی ایک زبان کا اندازہ لگایا جاتا تھا، بہترین سے بہترین گھوڑے ایک مکان سے دوسرے مکان تک وہ پہنچا دیتا تھا، آگے پہنچانے والا ایک اور گھوڑا ہوتا تھا، وہ آگے لے کر اس سے اگلے مقام پر، اس سے آگے، اس طرح سے جتنا جلدی پہنچانا ہوتا تھا اتنے زیادہ گھوڑے تبدیل کیے جاتے تھے۔ ایک طریقہ یہ رہا، اور پھر اس کے بعد طریقے بدلتے رہے۔ پہنچانے کا طریقہ یہی تھا، اب لکھنے کا طریقہ کاغذ ایجاد ہوا، کاغذ جب ایجاد ہوا تو کاغذ کے اوپر وسائل ذرا ترقی پا گئے، پھر کاغذ ذرا کم ہوا کرتا تھا، محدود انداز میں تھا، شہر کے شہر ہی تھے، پھر اخبار دوسرے شہروں تک پہنچائے جانے لگے، پھر مزید ترقی ہوئی، ہر شہر میں پریس لگنے شروع ہو گئے، پھر کتاب کی پرنٹنگ جو تھی وہ کہیں پر ہوتی تھی، جس طریقے سے ہمارے اساتذہ کہا کرتے ہیں، ہم نجف اشرف میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کے پاس فقط کتاب ہوتی تھی یا کوئی ایک کتاب ہوتی تھی، سب سن کر حفظ کیا کرتے تھے درس، اس لیے پرانے اساتذہ جتنے بھی ہیں انہیں عبارتیں قوی ہوتے تھے، حافظے بھی قوی تھے، کوشش بھی کرتے تھے، نہ ہونے کے سبب سے اللہ تعالیٰ ان میں شاید طاقت بھی دیتا تھا کہ وہ یاد کر لیتے تھے۔ بہرحال یہ سلسلے بڑھتے گئے، اور پرنٹنگ میڈیا وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے کمپیوٹر پہ بات اب آ گئی ہے، کمپیوٹر میں بھی نیٹ اتنا وہ نہیں تھا، نیٹ پہ بات پہنچی، پھر اب موبائل ڈیوائسز کے ذریعے سے بھی آسان تر ہوتا چلا گیا، آسان تر ہوتا گیا۔ اور میں تاریخ میں ایک چیز کی طرف یہاں پر بھی اشارہ کروں کہ شاید یہ چونکہ جو چائنیز لوگ تھے وہ بڑے سمارٹ ہوا کرتے تھے ابتدا سے، تو انہوں نے ایک اور طریقہ بھی میڈیا کے لیے میں عرض کروں کہ کبوتروں کو پال کے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خط و کتابت کو مخصوص جگہوں تک پہنچایا کرتے تھے، تو یہ ان کی ایک جو یقیناً ان کی ایک حکمت عملی تھی کہ اس طریقے سے وہ پیغام پہنچاتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کبوتر کے پیر کے اوپر پیر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو میسج تھا، جیسے ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ حتی موبائل کے ذریعے سے ایک ہی اس میں انسان جو ہے اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، تو اس دور کا آج کے دور کے ساتھ اگر ہم مقایسہ کریں، میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو پیغام کو کسی جگہ تک پہنچانا اتنا آسان کام نہیں ہوا کرتا تھا، اور آج کے اس دور میں جہاں ہمارے پاس میڈیا ہے، اور میڈیا میں پھر اس قسم کے ٹی وی چینل جیسے خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی، تو اس قسم کے باقاعدہ جو ادارے ہیں ہمارے پاس جس سے شیعہ مذہب کی ترویج بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے، اور بس اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے دور بدلتے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مالی جو خزینہ جس کو کہا جائے یا جو مالی اخراجات ہے وہ بھی یقیناً بڑھ گئے، تو اس اعتبار سے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جہاں یہ دور ہے تو اسی دور سے انسان کو یہ وہ والا مفت والا دور نہیں ہے، بلکہ یقیناً اخراجات ہونے ہیں، اور ابھی دور حاضر میں جتنی ٹیکنالوجی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی شاید اخراجات بھی اسی اعتبار سے بڑھتے رہیں گے۔ ہاں بالکل، جس طریقے سے غیر ممالک کے رہنے والے لوگ کہا کرتے ہیں جتنا نیٹ اسلامک ممالک میں ہے سستا، اتنا ہمارے ہاں نہیں ہوتا، شاید اس طریقے سے گاہک تلاش کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مائل کیا جا رہا ہے۔ جی سجاد جعفری صاحب جو ہے ملتان سے ساجد جعفری صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ پروگرام 14,000 اسپانسر جس میں مومنین کال کرتے ہیں دنیا بھر سے، اور جو مومن بھی کال کرے وہ ایک اسپانسر کے حیثیت سے اپنا اعلان بھی کرتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ایک اسپانسر بنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جناب ساجد صاحب،
हमारी एक और ख्वाहिश भी रहती है कि क्योंकि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को स्पॉन्सर करने का इरादा किया है, तो ये स्पॉन्सरशिप आपकी तवस्सुल से खाली ना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि इस स्पॉन्सरशिप को चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, खानवादा इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए और कोई एक नाम ले दीजिए कि किसके नाम आप ये अपनी स्पॉन्सरशिप करना चाहेंगे। जी, मेरा बेटा है जी डॉक्टर जवाद साजिद जाफरी, ये इधर ईरान में होते हैं, मैं उन्हीं के नाम कर देता हूँ। आपके बेटे का नाम साजिद जाफरी है? जी नहीं, जवाद साजिद। जवाद साजिद नाम है। जवाद साजिद साहब ईरान में होते हैं। हम करबलाई मोहल्ला से आपसे मुखातिब हैं और हम चाहते हैं जी, कि वो ईरान में होते हैं। हाँ जी जी ईरान में होते हैं। जी जी, हम करबलाई मोहल्ला में, और हम चाहते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खानवादे, आप अपने अहले बैत का नाम कहिए, अहले बैत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी एक का नाम ले दीजिए। आज के हवाले से भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत आपको नसीब फरमाएं और आपको जल्द करबलाई मोहल्ला लेकर आएँ। और हमारी एक और ख्वाहिश भी रहेगी कि आप इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर को और इस प्रोग्राम को जिसमें आप शरीक हो रहे हैं, इसके लिंक को, इस व्हाट्सएप नंबर और इस लिंक को 14 मोमिनीन तक आप शेयर फरमाइए ताकि हमारा पैगाम और मोमिनीन तक पहुँच सके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स से और लोग भी इस्तेफादा कर सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को मजीद वुसअत हो सके। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला की फ़िज़ाओं में है। सलाम अर्ज़ कीजिए अपने मौला की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्लाह अल-हुसैन, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। اللهم فرجا كل مكروب، اللهم ارزق كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اشف كل كافر من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صدقنا بغناك، اللهم زين في حالنا بحسن حالك، اللهم زين الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وأعدائهم. اللهم آمین، اللهم آمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، صحت ہو، عافیت ہو، مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلائی مولا آنا نصیب ہو انشاءاللہ۔ امیدوار ہیں اور مومنین کو بھی پروگرام کا ٹائم بتائیں گے۔ عراقی ٹائم رات 8 سے 10 بجے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 بجے، انڈین ٹائم رات 10:30 بجے سے 12:30 بجے، اور بنگلہ دیش کا ٹائم رات 11 سے 1 بجے۔ یہ 2 گھنٹے دورانی کا پروگرام 15 شعبان کی شب تک یہ جاری و ساری ہے۔ ہماری خواہش ہوگی آپ بھی دوبارہ کال کیجئے گا اور دوستان کو بھی مائل کیجئے گا تاکہ وہ بھی کال کر سکیں اور اپنی سپانسرشپ کا اعلان کر سکیں۔ آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ، شکر گزار ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ امیدوار ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے ہمارے نمبر کو 14 مومنین کے ساتھ شیئر فرمائیں گے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے آپ، شکر گزار ہے آپ کے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی تو میڈیا کے عنوان سے قبلہ گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں ایک نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میڈیا سے جو فکری تبدیلی ہے، یعنی انسان کی جہاں آج کل کے اس دور میں جو زندگی لوگ گزار رہے ہیں، تو میڈیا کا ایک بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے وہ کوئی ناجائز چیز، مثلا کوئی موسیقی ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک موسیقی جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، تو جب مشہور ہو جاتی ہے تو عموماً جو لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی ہر زبان پہ جو ہے وہی، جس کو آپ ٹون کہیں یا موسیقی کہیں، تو وہ چیز ہم دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً فکروں کے اوپر بڑا گہرا اس کا جو ہے وہ اثر ہے۔ تو یقیناً میڈیا جو ہے
سب سے زیادہ مؤثر ترین چیز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح نا، جس طریقے سے رسانہ کہیں، میڈیا کہیں، یا اسباب ذرائع ابلاغ ہیں، پہنچانے کے طریقے، بات کو پہنچانے کے طریقے، ترقی ہوتے ہوتے ریڈیو پر پہنچی، ریڈیو سے بات اب پہنچ گئی ہے ہماری ٹیلی ویژن سے بھی اب ختم ہو کے نیٹ پہ آ گئی ہے، نیٹ سے سوشل میڈیا اتنا مختصر ہو گیا ہے کہ ہر شخص اپنا ٹیلی ویژن بنائے ہوئے ہے اور پھیلا رہا ہے اپنی بات کو، لہذا ہماری بات کا اثر ہے اور ہماری بات پہنچتی بھی ہے لوگوں تک، اور ہم مختلف طریقوں سے بات کو پہنچاتے ہیں۔ پہلے تربیت کے 3 ذریعے ہوا کرتے تھے، ماں باپ کی گھر میں، ہمسائے یا دوست ہوا کرتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ درسگاہ بھی، وہ بھی دوستوں کے ہی زمرے میں شمار کر لی جاتی تھی۔ لیکن اب جو کیفیت آ گئی ہے وہ تربیت ان تینوں کے اثر پر جو غالب آ گئی ہے وہ میڈیا ہے، ایسی ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، اخبارات یا رسالے تو اب تھوڑا شاید کہوں 25% ان کا اثر رہ گیا ہے، اب اخبار، ویڈیو اخبار کہہ لیں یا ٹیلی ویژن کہہ لیں یا ذرائع ابلاغ، ان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ پروپیگنڈے میں بھی یہی استعمال ہو رہے ہیں، حق بات پہنچانے میں بھی یہی استعمال کی جا رہی ہیں، اور لوگ جس چیز کو زیادہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہی حق ہے، اس صورت میں بھی یہ اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایسے میڈیاز کو پروموٹ کریں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی بات اتنی بیان کریں کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آخر ہیں کون جن کی بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جہاں آپ نے ریڈیو کی بات کی تو پہلے زمانے میں یہ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں کوئی خبر وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی تھی وہ اسی کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، لیکن آج کے اس دور میں وہ جو ریڈیو چینل تھے وہ تقریباً یا تو بالکل بند ہو گئے ہیں، چونکہ جو دور کا تقاضا ہے اب وہ لوگ سننے کی نہیں، اب دیکھنے کی چیزیں آ رہی ہیں، تو لوگ ایسے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی ہے گویا کہ مومنین کے گھروں میں، کہ جس سے آرام سے آپ جو ہے وہ کربلائے معلیٰ کی فضاؤں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آج کے اس دور کا تقاضا ہے، اور اس دور کے تقاضے کے مطابق مومنین کو اپنے بچوں کو بھی آمادہ کرنا چاہیے، اور خود انسان یہ نہ کہیں کہ بھئی اب میری تو زندگی گزر گئی ہے، جب تک انسان مرے گا نہیں یقیناً یہ سلسلہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح نا۔ ویسے ایک چیز جو ریڈیو کی صورت میں تھی وہ ریڈیو سادہ سے ریڈیو ہوا کرتے تھے، اور گھروں کے اندر وہ بھی ایک انتظار، لوگ سننے کے لیے انتظار کرتے تھے، کہانیاں، قصے، خبریں، بزرگ افراد، یا وہ علاقے جہاں پر خبروں کا پہنچنے کا اور کوئی وسیلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ سب سے سادہ، سستا، آسان طریقہ یہ ریڈیو کا ہوا کرتا تھا۔ اب مزید ترقی ہوئی ہے، ریڈیو کو اپڈیٹ کر کے ایف ایم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ بسم اللہ جی دونوں مہمان حضرات جو ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور پہلی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ نہایت ہی عمدہ شخصیت اور کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے موجود ہے۔ جی قبلہ۔ اور محترمہ ڈاکٹر ہانیہ زہرا صاحبہ طبی معالج ہیں، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کی خدمت میں السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ سلام علیکم۔ علیکم السلام، مولا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ دونوں بزرگواران کے تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور اس پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت ہے، ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ قبلہ جس طریقے سے آپ کا اور حضرت امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے حاضر ہوں۔ سلامت رہے۔ آپ دونوں کا بزرگواروں کا شکریہ۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے پروگرام کا نام 14,000 سپانسر ہے،
اس کے ہدف اور مقاصد یہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جائے، اس پیغام کو گھر گھر پہنچایا جائے، جو لوگ جانتے ہیں اس کو اٹیچ کیا جائے، ان لوگوں کو اٹیچ کیا جائے، امام حسین علیہ السلام سے ربط دیا جائے، اور جو نہیں جانتے ان تک اس چینل کی معرفت دی جائے، اور اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے مومنین کو کہ اپنے دین کے فروغ کے لیے وہ خرچ کریں، اور اپنے دین کو تقویت دینے کے لیے جو وہ نیک اقدامات کر سکتے ہیں اس میں وہ شامل ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے پروگرام ہمارا شروع ہوا تھا ایک دن پہلے رجب سے، یعنی آخری تاریخ تھی جمادی الثانی کی، اور 15 شعبان المعظم تک یہ پروگرام ہمارا جاری و ساری رہے گا۔ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 10 بجے، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 12 بجے، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے 12:30 بجے، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات 11 بجے سے 1 بجے کے دوران، کیونکہ اکثر ممالک کے اندر انہی ممالک کی گئی ہوئی آبادی ہے، یوتھ ہے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ انہی ممالک سے گئے ہوئے ہیں۔ 80% کم ہی لوگ ایسے ہیں جو وہاں کے ہیں، اب جو رہنے والے ہیں وہاں کے بھی وہ بھی انہی کی اولادوں میں سے ہی اولادیں ہیں، تو عرب ممالک سے ہو جاتے ہیں، ان میں عراق کو ہم نے شامل کر لیا۔ اس مناسبت سے ہم نے 4 ممالک کا وقت بتایا، باقی انہی سے اپنے اپنے ملک کو قیاس کر سکتے ہیں۔ جی، اور میں دونوں بزرگواران کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ تحمل فرمائیں گے، چونکہ پروگرام کے درمیان کبھی کبھی کال آ جاتی ہے تو ان کو بھی ساتھ ساتھ میں اٹینڈ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے بھی استفادہ کرتے رہیں گے۔ میں زیادہ ٹائم نہ لوں، پہلا سوال میں ڈاکٹر ہانیہ زہرا صاحبہ سے اجازت لیتے ہوئے مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک آج کے دور میں اسلامی میڈیا کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے مالی تعاون کیوں ضروری ہے؟ اس حوالے سے قبلہ اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، آج کا دور یہ میڈیا کا دور ہے۔ ویسے ہم آج کے دور کو ہی اگر میڈیا کا دور کہیں تو شاید یہ بات میری صحیح نہ ہوگی، اس لیے کہ ہر زمانے میں جی میڈیا رہا ہے۔ صحیح، آپ کسی زمانے سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا گزرا ہو جس میں میڈیا نہ ہو یا ذرائع ابلاغ نہ ہو۔ صحیح، جیسا جیسے زمانہ رہا اس کے لحاظ سے ذرائع ابلاغ کے جو وسائل تھے وہ رہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں جب یہ اس طرح کی تیز رفتار سواریاں نہیں تھیں اور زمانے نے اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام رسانی کا کام ہوتا تھا۔ لوگ جاتے تھے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کے ایک جگہ سے خبر لے کر کے دوسری جگہ جاتے تھے۔ صحیح، اس وقت بھی میڈیا تھا، یہ میڈیا اپنا کام کر رہا تھا۔ بالکل، دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ویسے ہی میڈیا میں بھی ترقی ہوتی چلی گئی۔ اب جب یہ دور آیا جس کو آپ ایک الیکٹرانک دور کہیے، اور جہاں سے ریڈیو کی شروعات ہوئی ہے، تو وہاں سے وہ دور، وہ زمانہ جس وقت تک ٹی وی ایجاد نہیں ہوا تھا یا ایجاد ہو گیا تھا لیکن عوام الناس تک کے ٹیلی ویژن نہیں پہنچا تھا، اس وقت ریڈیو کے ذریعے سے جو خبریں آتی تھیں وہ لوگ سنتے تھے۔ صحیح، مجھے یاد ہے کہ میری بہت کم سنی تھی اور میرے شہر میں لکھنؤ میں جی ایسے ایسے مقامات تھے جہاں پر محلے میں کسی ایک آدمی کے پاس ریڈیو ہوا کرتا تھا، جی بالکل، اور جب وہ خبریں آتی تھیں تو پورا محلہ اس جگہ جمع ہو جاتا تھا۔ محلے کے بزرگ یا جو اس سے دلچسپی رکھتے تھے وہ لوگ جمع ہوتے تھے اور وہ خبریں سنتے تھے۔ تو اس طریقے سے تبدیلیاں آتی گئیں، تو جیسے جیسے زبردست طریقے سے تبدیلیاں آئیں اور چینجز ہوئے اور اس کے اندر ایک جمپ اور چھلانگ لگائی، اور اس کے اندر ٹیلی ویژن آیا، اور ٹیلی ویژن کے بعد میں یہ جو اب اس وقت سوشل میڈیا، صحیح، جو بڑا طاقتور ہے۔ اسی زمانے میں بے شک اخبارات بھی اور یہ ٹیلی ویژن بھی بڑا زبردست میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو کہلاتا ہے، یہ ہوا کرتے تھے۔ آج بھی یقیناً ہیں، مگر آج
देखिए चाहे कोई भी मुल्क हो, आज उतनी तादाद में अखबारात प्रिंट नहीं होते हैं जितनी बड़ी तादाद में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 बरस पहले प्रिंट होती थी कॉपियां। सही। मैं अपने हिंदुस्तान में जी। मुख्तलिफ शहरों की बात करूं, अपने लखनऊ की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, बम्बई की बात करूं, जो बड़े बड़े जो अखबारात थे जितनी कॉपियां बनती थी आज उतनी नहीं बनती। सही। क्या वजह है? इसलिए सोशल मीडिया ने आकर के, जो बड़ा ताकतवर मीडिया है, इसको कवर कर दिया। तो जो आप इस्लामी मीडिया की बात कर रहे हैं, ये बड़ा अहम बात है और बहुत जरूरी है। सही। अव्वल तो मीडिया, और उस मीडिया के साथ साथ ये इस्लामी मीडिया, जिसके जरिए से हमें मजहब की मालूमात हासिल होती है, हमें अपने दीन के बारे में मालूम होता है, हमें शरीयत के बारे में मालूम होता है, हमें वाजिब व हराम के बारे में मालूम होता है। बहुत सी चीजें हैं जो हमको आज इस मीडिया के जरिए से मालूम हो रही हैं। सही। पहले हमने देखा कि लोग किताबों के जरिए से देखते थे, किताबें मंगा रहे हैं, किताबें पलट रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कुछ बातें पूछने के लिए। लेकिन आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, जहां उसको कोई मसला हुआ फौरन उसने नेट के ऊपर सर्च किया, गूगल पर जाके देखा, यूट्यूब के ऊपर जाकर के देखा उसने, और उसको उस सवाल का जवाब मिल गया। तो ये बड़ा ताकतवर मीडिया है, और खास तौर से यहाँ पर इस मीडिया के जरिए से और दूसरे मैदानों में बड़ी तरक्की हुई है। वैसे ही मैं अगर ये बात कहूँ तो मेरी बात गलत नहीं होगी कि मजहबी मामलात के अंदर भी मीडिया ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। जी किबला, आपकी बात अब आप इंशाल्लाह। देखिए, खुद जैसे आपका इस वक्त टीवी चैनल है हजरत इमाम हुसैन चैनल, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जी। मैं हिंदुस्तान से मैं बैठा हुआ हूँ और इस वक्त हिंदुस्तान से लाइव हो रहा है। आपकी दूसरे मेहमान पाकिस्तान से हैं, वहां से लाइव है, आप खुद इराक से हैं। ये क्या है? ये किसकी बदौलत है? ये मीडिया ही है। और पता नहीं पूरी दुनिया में कहां कहां इस वक्त ये जो लाइव प्रोग्राम आपका नशर हो रहा है, इसे देखा जा रहा है। जी किबला, यहाँ पर आपकी इजाज़त लेंगे, एक कॉल जो है वो हमारे साथ मौजूद है। जी किबला। जी, सना साहिबा बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा सना साहिबा, आप तक आवाज़ पहुँच रही है इंशाल्लाह? जी जी, अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी जी क्लियर है। या अली मदद। सबसे पहले तो पुरसा पेश करते हैं जनाब ज़ैनब की शहादत पर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सैयदा की बारगाह में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए और आपको हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों में खुश और उनके गम में आज़ादारी मनाने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इजाज़त दें तो हम चंद लहज़े लेना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। माशाल्लाह। ज़रूर। बीबी, आपने जिस प्रोग्राम में इस वक्त गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया है, इस प्रोग्राम का नाम 14,000 स्पॉन्सर है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 जो उर्दू में लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, इससे आप मुखातिब हैं, आपकी कॉल ऑन एयर है, आप बात कर रही हैं। इस प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, रात 10 बजे से 12 बजे के दौरान। और इस प्रोग्राम के नाम से आपको मालूम हो चुका होगा कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए स्पॉन्सर तलाश कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। इसमें मोमिनीन कॉल्स करते हैं, अपनी स्पॉन्सरशिप का ऐलान करते हैं, मौला को सलाम भी पेश करते हैं और मुनासिबत के एतबार से मौला की बारगाह में मुबारक और ताज़ियत भी पेश करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर हो जाएं। क्या आप चाहेंगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की स्पॉन्सर हो जाएं? ज़रूर। मुझे असल में तफसीलात का भी मालूम नहीं, वो आपसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर जो है वो इंशाल्लाह पूरे तफसीलात आपको बता देंगे इंशाल्लाह। हाँ, यानी आप स्पॉन्सरशिप हासिल करना चाहती हैं, इसका मतलब है? मैं तफसीलात लेकर फिर आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। आप सिर्फ चाहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से कोई एक नाम डिसाइड कर लीजिए कि किस मासूम अलैहिस्सलाम के नाम पर ये स्पॉन्सरशिप करना चाहेंगी आप।
ایکچولی میں نے ابھی سلام کے لیے کال کی تو مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سلام کر انشاءاللہ لیجیے. العزیز آپ سے آپریٹر ہمارے جو ہے وہ رابطہ کر لیں گے اور آپ کی آواز ویسے ڈیٹیل کے طور پر مختصراً میں عرض بھی کر دوں، ڈیٹیل سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے حسب استطاعت ایک منتھلی اماؤنٹ کا اعلان کر دیتی ہیں، یا جس طریقے سے بھی آپ کے لیے پاسبل ہو اس اماؤنٹ کا اعلان کر دیتی ہیں، وہ آپ کی طرف سے ڈونیٹ ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو. وہ اب پہنچانے کا طریقہ کار امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے جو ٹیلی فون آپریٹرز موجود ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے وہ طریقہ کار. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کروڑ روپیہ بھیجنا ہے، 2 کروڑ روپے، 2 ارب روپے، 2 ارب ڈالر بھیجنے ہیں. آپ حسب توفیق جو آپ دے سکتی ہیں اس اماؤنٹ کا آپ اپنی مرضی سے اعلان ان کو کریں گے. ہم یہاں پہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہاں پر اعلان کریں لائیو میں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دینا چاہتے ہیں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس سے آپ فقط اٹیچ ہو جائیں، ہمارا ہدف یہی ہے. جی جی بالکل ہے. آپ ایک نام ڈیسائیڈ کر لیجئے. اب بھی اگر پرابلم ہے تو پھر بعد میں کر لیجئے گا. اب تو پرابلم نہیں رہی آپ کی میرا خیال سے. نہیں، میں پھر آپ کو بعد میں کال کر کے. چلیں ٹھیک ہے، سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں. سلام ہم پڑھ دیں آپ کی طرف سے. جی آپ نے آپ اپنے قبل. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لا سیما ابو الفضل العباس یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ماشاءاللہ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور جو بھی آپ کی شرعی حوائج ہے مولا مستجاب فرمائے اور آپ کے تمام مشکلات کو مولا حل فرمائے. سلامت رہیے آپ. نہایت ہی شکر گزار ہے اپنے کال کی اور جی سلامت رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. اور خواہش یہ ہوگی کہ کم سے کم آپ کی ڈونیشن یہ ہو کہ 14 مومنین کو یہ نمبر شیئر کیجئے، وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں انشاءاللہ. ضرور سلامت رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھیں اور مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں. سلامت جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال میرے خیال میں ہمارے جو ہے وہ مولانا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ اپنے جواب کو کمپلیٹ کر چکے تھے غالباً. تو ایک سوال آپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے اگر ہاں بالکل دونوں بزرگوار، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے دونوں کو برابری میں ساتھ ساتھ لے کر چلیں. بہرحال بزرگوار ہیں دونوں ہمارے لیے. ڈاکٹر ہانیہ زاہرہ صاحبہ جو کہ طبی معالج ہیں کراچی سے، تو ہماری خواہش ہوگی کہ آپ ایک عام مومن کی جانب سے مسلسل مالی تعاون اسلامی میڈیا کی مضبوطی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس پر روشنی ڈال دیجیے گا. بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جیسا کہ میڈیا ہماری ایک پاور بن چکا ہے. صحیح ہے. میڈیا اسلام کی جو ہے پھیلانے کے لیے یہ اہل بیت کی تعلیمات میں ایک مین رول ادا کر رہا ہے. صحیح ہے. ایک اہم جو کردار ادا کر رہا ہے ہمارا میڈیا. تو اگر مومنین اس کے اندر تعاون کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک اچھا کانٹینٹ، ایک اچھا جو ہے اسلامی تعلیمات کے لیے کانٹینٹ بنے گا جو پوری دنیا کے اندر جو ہے مومنین تک پہنچے گا، دوسرے مومنین تک. اور اس سے ہماری جو آج کی نئی نسل ہے وہ بھی فائدہ اٹھائے گی، اور جو ہے جو ہمارے گھروں میں بچے ہیں ان کو بھی تعلیمات جو ہے وہ پہنچیں گی ان تک. صحیح ہے. جیسا کہ جو مومنین سب سے بڑا وسیلہ یہ ہے کہ جیسے امام حسین ٹی وی ہے کہ یہ جو ہے مومنین کو لائیو زیارت کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے کہ جو مومنین پہنچ نہیں سکتے، جن کے دل میں حسرت ہے کہ وہ کربلا جائیں، لیکن وہ اپنا دل بہلانے کے لیے جو ہے لائیو کال پہ امام سے اپنی دل کی بات کہہ دیتے ہیں، اپنی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تو اگر مومنین اس میں تعاون کریں گے تو ہماری شیعت کی بنیاد، ہماری اسلامی دینیات کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوگی. صحیح ہے. اور اس سے پوری دنیا میں تعلیمات اہل بیت پھیلے گی اور یہ چھوٹا سا صدقہ جاریہ بن جائے گا. بالکل بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی ہے. یقیناً یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو مومنین کے تعاون سے ہی ہوگا. میں اگلا سوال کا قبلہ آپ کی اجازت سے مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے کرنا چاہوں گا. قبلہ آپ کئی دفعہ پروگرامز میں ہمارے مہمان بھی رہے ماشاءاللہ، اور کافی سارے پروگرامز میں آپ کے بیانات سے ہم مستفید ہوتے رہے. تو میں ایک سوال اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی جیسے چینل معاشرے کی دینی رہنمائی میں کس حد تک مؤثر ہے، اور اس میں
اور اس مشن میں مالی تعاون کا کیا کردار ہے مومنین کی جانب سے، اس حوالے سے اگر آپ ایک وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے یہ جو اس وقت ٹی وی چینل ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور آگے بھی اس سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت جو ہر گھر ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے ہاتھ میں شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور اس کے اوپر وہ تمام چیزیں وہ موجود ہیں، وہ ایپس موجود ہیں جس کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی انسان کوئی دلچسپی لے اور مذہب کے متعلق معلوم کرنا چاہے تو اس کو تمام چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، خاص طور سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں، نہج البلاغہ اور ائمہ کے اقوال، ایک انسان کو کیسے بہترین زندگی گزارنا چاہیے جیسا ہمارا اللہ چاہتا ہے، ہمارا خالق چاہتا ہے، جیسا رسول اور آل رسول چاہتے ہیں، کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے دیکھیے اب اس وقت کتب خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کتابوں کی ورق گردانی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا سوال ڈالیے اور فوراً آپ کا جواب آ جائے۔ یہ آپ کا ٹی وی چینل حضرت امام حسین ٹی وی کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، گھر گھر ٹی وی پہنچ رہا ہے اور اس سے کتنی بڑی تعداد میں مومنین مستفید ہو رہے ہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ صرف مومنین ہی بلکہ اس سے جو بھی اسلام کے متعلق، جو بھی اہل بیت کے متعلق یا جو بھی اہل بیت کی تعلیمات کے متعلق، جو بھی کربلا کے متعلق، واقعہ کربلا کے متعلق معلوم کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ کا ٹی وی چینل دیکھ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا یہ بڑی سعادت ہے میرے لیے اور میں نہایت شکر گزار ہوں امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کا، جو اس نے مجھے کئی مرتبہ یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے تمام آپ کے ناظرین کے سامنے آیا اور میں نے بات رکھی۔ آپ نے لطف اور اس طریقے سے جہاں تک کہ دیکھیے مالی تعاون کی بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لاکھ کوشش کی جائے مگر اس کے لیے پیسہ بڑا اشد ضروری ہے۔ جیسے آپ اسلامی فریم ورک میں آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام جو اتنا بڑا دین ہے، اتنا عظیم دین ہے، جو صبح قیامت تک رہنے والا دین ہے، جس دین کو ہمارے خالق نے، اللہ نے بھیجا، جو دین حضور سرور کائنات لے کے آئے اور جس دین کو آل محمد نے بچایا ہے، یہ دین بھی جس وقت پھیلنے کی منزل میں تھا اس وقت دو چیزیں کام کر رہی تھیں اور دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک حضرت ابو طالب کا اثر تھا جو اسلام کے پھیلنے میں کام آیا، بے شک۔ دوسرے جناب ختیجہ کی دولت تھی جس نے اسلام کو پھیلایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر جناب ختیجہ کی دولت نہ ہوتی تو آپ بتائیے کہ کیا ہوتا؟ جب حضور سرور کائنات کچھ افسردہ نظر آئے تو جناب ختیجہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، تو رسول نے جواب دیا ختیجہ مجھ سے مسلمانوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے، اللہ اکبر، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اسلام لائے ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے، ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو جناب ختیجہ جو ملکۃ العرب بی بی تھیں، بے شک، انہوں نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا، خزانے کا منہ کھولا گیا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی خان و کشتیاں لا کے رکھی جانے لگیں۔ جب دولت لا کے رکھ دی گئی تو جناب ختیجہ نے حضور سرور کائنات کی خدمت میں پیش کی اور رسول اللہ نے وہ دولت مسلمانوں پر خرچ کی ہے۔ وہ دن جس دن جناب ختیجہ نے دولت دی ہے اور آج کا دن اسلام کو کبھی کوئی مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے جناب، کیا کہنے جناب۔ بے شک بے شک۔ تو جناب ختیجہ کی دولت تھی۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ پیسہ نہ ہو، جب تک کہ دولت نہ ہو، جب تک کہ اس طرح کے تمام چیزیں نہ ہو،
بے شک ٹھیک ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا، آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک ایسا مشین ہے، ایک آلہ ہے، ایپریٹس ہے، ایک ایسا کیمرہ ہے جو بڑا قیمتی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ چاہ کے بھی اس کو نہیں خرید سکتے۔ صحیح۔ اس کے ذریعے سے مومنین کو فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے بہت زیادہ مذہب کے سلسلے میں لوگوں کو معلومات ہوگی اور بہت فائدہ ہوگا، مگر اگر آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس مالی وہ آپ کی حیثیت نہیں ہے، تو آپ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ تو میں اس وقت تمام سننے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں بھی ہوں حضرت امام حسین ٹی وی چینل کی مدد کیجئے اور اس کے اسپانسرشپ لیجئے، انشاءاللہ، اور جس طریقے سے بھی ہو آپ کوشش کیجئے کہ یہ ٹی وی چینل دن دونی رات چوگنی ترقی کرے، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جی بالکل، دونوں چیزیں کام کرتی ہیں۔ یقیناً۔ یہ صرف دعا ہی اکیلے کام نہیں کرے گی جب تک کہ دوا بھی نہ ہو، جب تک کہ آپ کا پیسہ نہ ہوگا، مدد آپ کی طرف سے نہیں ہوگی، آپ کا مالی تعاون نہیں ہوگا، اس وقت تک کہ آپ بیٹھے رہیے، اللہ اللہ کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے، بے شک اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ بنائے گا، پیدا کرے گا، شاید اللہ آپ ہی کو وسیلہ بنا دے، آپ ہی کو ذریعہ بنا دے، اور آپ ہی کے ذریعے سے اس ٹی وی کی اتنی مدد ہو جائے کہ اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہو جائے۔ انشاءاللہ قبلہ، انشاءاللہ شکر گزار ہے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مومنین کو متوجہ فرمایا۔ جی قبلہ، انشاءاللہ العزیز ایک سوال آپ سے قبلہ مزید کریں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس درمیان میں ہم چاہیں گے کہ محترمہ ڈاکٹر ہانیہ زہرا صاحبہ، طبی معالج فرام کراچی، آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے اس میڈیا اسپانسرشپ، ڈونیشن، اس سلسلہ فیض اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مالی معاونت، اس پر کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے میڈیا پہ بہت کام ہو رہا ہے، صحیح پوری دنیا میں جو اتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو گئے، وہ سب پہ ایک بہت جو ہے بجٹ لگتا ہے، صحیح ہے، ایک مطلب اماؤنٹ لگتا ہے اس کے اوپر بنانے کے لیے۔ جتنی بھی آپ آج کل کے جتنے بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، ان سب کے پیچھے کتنا بڑا پروجیکٹ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے بیس کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جو ہے چیزوں کے خلاف جو ہمارے مطلب غیر مسلمانوں کی طرف سے بنائی گئی ہیں، صحیح ہے، جس کے اندر اسلامی تعلیمات نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل دیکھ رہی ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کو سپورٹ کریں، جیسے کہ امام حسین ٹی وی چینل ہے، صحیح، اگر وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں، تاکہ ہماری جو تعلیمات ہیں، صحیح ہماری شیعت کی تعلیمات ہیں، صحیح اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان کو ایک فروغ مل سکے اور پوری دنیا کے اندر پھیل سکے، اس کے اندر اور ترقی ہو سکے، تاکہ ہمارے بچوں کی جو ہے نا فکری ایمانی حفاظت ہو سکے۔ اور اگر ہم سپورٹ کریں گے، اس کو اسپانسر کریں گے اس پروگرامز کو، تو کیا ہوگا کہ ہماری جو شیعت کی جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی، اور ہم ایک کردار ادا کر سکیں گے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو امام زمانہ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے میری غیبت کے اندر کیا کیا، تو ہم یہ کہہ سکیں کہ امام آپ کی غیبت میں ہم نے آپ کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا کہ ہم نے تعاون کیا تھا، ہم نے حق کی جو آواز تھی نا اس کو تھوڑا سپورٹ کیا تھا، اس کے اندر تعاون کیا تھا۔ اگر کوئی حق کی بات کرے، ہمارا اگر پلیٹ فارم ہے ایک امام حسین ٹی وی چینل، صحیح وہ حق کی آواز اٹھا رہا ہے، وہ ایک اچھا پروگرامز پیش کر رہا ہے ہماری فیملیز کے لیے، صحیح پوری شیعہ جتنے بھی کمیونٹی ہیں ان کے لیے، تو ہمیں چاہیے ہمارا ایک چھوٹا سا تعاون، بھلے ہی چھوٹا ہو، لیکن اگر ہمارا تعاون ہوگا تو کیا ہوگا، وہ بہت بڑی سپورٹ بن سکتا ہے، اور ہمارے جو ہے پوری کمیونٹی کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ یہاں پر قبلہ ایک کال بھی ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ ندیم زیدی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں مختصراً یہ عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور 14,000 ستاروں میں سے ایک ستارے کے حیثیت سے اپنا اعلان کرتے ہیں، یعنی اسپانسر بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے اسپانسر بنیں گے؟ اسپانسرشپ کیا دینی پڑے گی؟ وہ آپ کی حسب توفیق ہے، لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک اماؤنٹ ہم نے مختص کی ہے، 1 روپے سے لے کر 1 روپے سے لے کر جتنا آپ کرنا چاہیں حسب توفیق انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ، یعنی آپ اسپانسرشپ حاصل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ؟ ہاں جی جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا ہدف یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جائے اور مومنین کو احساس ذمہ داری دلائی جائے کہ یہ ایک میڈیا گروپ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس عنوان سے اس پروگرام کا ہدف یہی ہے، مومنین کو اس ٹیلی ویژن اور اس میڈیا گروپ سے اٹیچ کریں۔ تو ہماری ایک دوسری فرمائش یہ ہے، خواہش یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنی اس اسپانسرشپ کو کس معصوم علیہ السلام سے منسوب کرنا چاہیں گے؟ کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے۔ 14 معصومین میں سے کسی بھی معصوم کا نام؟ جی جی، سرکار مولا امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ، مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ہم چاہیں گے کہ 14 مومنین کو، اور بھی یہ واٹس ایپ نمبر سکرین پر آ رہا ہے، آپ کی کال بھی جس نمبر سے ملی ہوئی ہے، اس نمبر کو 14 مومنین کو شیئر کریں گے۔ پروگرام کا بھی بتائیں گے، عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 سے 10، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے دوران لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ 15 شعبان تک یہ پروگرام جاری ہے۔ اس میں کال کریں، اپنی اسپانسرشپ کا اعلان کریں اور مولا کی بارگاہ میں مومنین سلام بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 14 مومنین کو یہ نمبر شیئر کر سکیں گے آپ؟ اس ٹائم تو اویلیبل نہیں ہے یہ نمبر۔ نہیں، بعد میں، ضروری نہیں ہے ابھی بعد میں، کل صبح شام انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ، آپ کا اپنا میڈیا گروپ ہے، اسے آپ کو اٹیچ کر دیں۔ مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز موجود ہے؟ جی، آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام عرض کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین لا سیما ابو الفضل العباس یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ اور دوستان کو بھی مائل کریں گے، وہ بھی کالز کریں، دعائیں کریں، زیارت پڑھیں، اور آپ بھی اپنے پروگرام میں جب جی چاہے شرکت کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، شکر گزار ہے آپ کے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ سلامت رہیں۔ قبلہ، میں ایک سوال جو ہے وہ مزید مولانا سے کرنا چاہوں گا۔ قبلہ آپ کی طرف آتے ہیں اور میں ایک سوال آپ سے کر کے انشاءاللہ پھر آپ کے زحمات جو ہے وہ تمام۔ سوال یہ ہے کہ اسلامی میڈیا کو مضبوط بنانے میں مومنین کی مالی تعاون کو آپ کس طرح اہم سمجھتے ہیں، اور اس کا جواب دیتے ہوئے ایک پیغام بھی پھر آپ دے دیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ حاضر خدمت ہے، بسم اللہ قبلہ۔ دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اور اسلامی جو تعلیمات ہیں اور اس کے اندر جیسا بھی میں نے ابتدا میں اپنی باتوں میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بڑا اہم کردار ہے اس وقت میڈیا کا، اور اس وقت جو یہ میڈیا ہے یہ بڑا طاقتور ہے جی، اور جو گھر گھر ہی نہیں، جیسا میں نے ابھی کہا کہ ہر فرد کے ہاتھ میں میڈیا کی طاقت ہے۔ جی، اور یہ جو سوشل پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے اندر آدمی کھل کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے، صحیح، کھل کر کے اپنے خیالات بھی ظاہر کرتا ہے، اور جب اور دوسرے مسائل میں اور معاملات کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے تو مذہب کے متعلق بھی
बड़े डिस्कशंस होते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और बातें आती रहती हैं। वो तो खैर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त जो आपका अहम सवाल है जी और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसा अभी मैंने आपके 2 मरतबा के टेलीफोन कॉल्स में सुना कि आप चहरदा मासूमीन में किसी एक मासूम के नाम से आप उसको मुख्तस करना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अहम मैं तमाम सुनने वालों की खिदमत में यही अर्ज करूंगा कि देखिए, जब तक कि आपका माली ताउन नहीं होगा जी उस वक्त तक के ये इमाम हुसैन टीवी चैनल मजबूत नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। मैं ये आपके टीवी चैनल के जरिए से तमाम सुनने वालों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह। देखिए, आप आइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ के अपने हस्बे हैसियत, इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप क्या दे रहे हैं। वाह, आप 1 रुपया दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं कि 1 करोड़ दे रहे हैं, ये चीज नहीं है। जितना भी आपसे हो सके, मुमकिन हो सके, उस तरीके से आप इसकी मदद कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने अहबाब के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए, अपने खानदान वालों के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए आप इसकी मदद कराइए, लोगों को इसकी जानिब मुतवज्जे कीजिए ताकि लोग इसकी जानिब मुतवज्जे हों इमाम हुसैन टीवी चैनल की तरफ और इसकी मदद करें, इसका माली ताउन करें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं तमाम सुनने वालों की खिदमत में ये बात अर्ज करूं कि देखिए, ये जो टीवी चैनल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल, ये हजरत सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहां दफन है करबला मोहल्ला, वहां से ये नशर हो रहा है, करबला से नशर हो रहा है। कोई टीवी किसी मुल्क से नशर हो रहा है, कोई चैनल किसी शहर से नशर हो रहा है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल वो है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरकार से नशर हो रहा है, इनकी बारगाह से नशर हो रहा है, इनके रोजे से नशर हो रहा है। लिहाजा इसकी मदद करना आपका एक फरीजा बनता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इसकी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपकी। बहुत खूबसूरत पैगाम आपने जारी फरमाया। एक मैसेज है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया, दोनों साहिबान का, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज़ अतहर साहब लखनऊ से और डॉक्टर हानिया ज़हरा साहिबा तिब्बी मुआलिज कराची से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शिरकत फरमाई, वक्त दिया, आपने प्रोग्राम की अहमियत, प्रोग्राम को अहमियत बख्शी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की आपने सुखन के एतबार से मदद फरमाई और बहुत शुक्रिया आपका। मौला आपको सलामत रखें और जल्द करबलाए मौला आएँ ताकि यहाँ पर भी साथ मिल बैठ कर अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र अंजाम दें। बहुत शुक्रिया। हानिया साहिबा, अगर आप 2 जुमलों में कोई मैसेज देना चाहे मुख्तसरन तो जवाब दे दीजिए, चूँकि ऐसा हो कि 3-3 जो है वो बराबर हो जाए। जी आप कर दे कुछ 1-2 जुमलों में कुछ। जी डॉक्टर साहिबा। जी बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जितना मोमिनीन इसमें अपना माली ताउन कर सकते हैं उतना करें माशाल्लाह, ताकि जो एक जदीद प्लेटफॉर्म है, सही है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जैसे हमारा दौर बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी की तरफ, जितनी जिद्दत आती जा रही है उतने ज़रूरियात भी बढ़ती जा रही हैं, सही है। तो जितनी भी चूँकि टेक्नोलॉजी है वो सब जो है पेड होती हैं, सब्सक्रिप्शन होती है उनकी भी, तो पीछे पूरा बैकग्राउंड टीम वर्क जो चल रहा होता है उस सब के लिए एक पूरा अमाउंट और बजट चाहिए होता है। तो उसमें अगर आपका छोटा सा ताउन होगा तो वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है पूरी टीम वर्क के लिए, सही है, क्योंकि सबकी ही बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। अगर आप एक छोटा सा ताउन करेंगे, सही है, थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप लेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत बड़ी जो है रोल अदा करेगा, पूरी जो अहम किरदार अदा करेगा हमारे इमाम हुसैन टीवी के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों बुजुर्गवारान के निहायती तहे दिल से ममनून और मशकूर है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। फ़िलहाल आप लोगों से इल्तिमास से दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत आपका बहुत शुक्रिया जनाब। मौला आप दोनों को सलामत रखें। सलामत रहे आप। अल्लाह हाफिज़, सलामत रहिए। जी क़िबला बड़ी खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दोनों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई है कि माली मुआवनत की इन मैदानों में किस कदर अहमियत है। तो यकीनन इन्होंने बजा फरमाया कि तब तक कोई इदारा चल नहीं सकता जब तक उनके जो अपने लोग हैं वो माली एतबार से मदद ना करें। बेशक ऐसा ही सही ना,
ہر مشن کو چلانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جی اور تمام وسائل اس دنیا میں مادیات سے مربوط ہیں اکثریت. تو بہرحال تو شاید 9 بجے یہاں پر پرومو کلپ چلانا چاہ رہے ہیں, تو جیسے ہی وہ کلپ کا وقت ہوگا تو ہم مرخصی حاصل کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے یہی ہے مومنین کی خدمت میں کہ اہل بیت علیہم السلام کے مشن, آپ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اہل بیت علیہم السلام کے مشن کو فروغ دینے میں ہمارے ساتھ آپ شامل ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں پروگرامز کو, لوگوں کو بتاتے ہیں, خود کالز کرتے ہیں, کال کرنے کے لیے کہتے ہیں. پروگرام کا ٹائم عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 سے 10, پاکستانی 10 سے 12, انڈین 10:30 سے 12:30 اور بنگلہ دیش کا ٹائم 11 سے 1 بجے کے دوران 2 گھنٹے کا پروگرام 15 شعبان تک آپ کی خدمت میں ہے. QR کوڈ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے, واٹس ایپ نمبر بھی ہے یہی 00964 772 99112424. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اس طریقے سے آپ مولا کے پروگرام میں, اس چینل کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اور جس عنوان سے جو ہے وہ اس پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے, تو پروگرام کا مقصد بالکل واضح ہے کہ اس پروگرام کو 2017 سے چونکہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا اور 2017 سے پروگرام جو ہے مومنین, کچھ مومنین تو ایسے ہیں کہ جو اسی وقت سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ٹی وی کو, امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے اور کتنے مومنین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اگر آپ ٹی وی اسکرین پر نگاہ کریں جہاں پر نقطے ہیں دنیا کے نقشے پر, وہاں سے مومنین جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کربلا معلیٰ سے لائیو. تو جی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں پاکستان میں یہ جو لوکیشن ہے, ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور میں تو پاکستانیوں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم کال کیجئے اس پروگرام میں, اور کال کے ساتھ ساتھ سپانسرشپ کا اعلان بھی کر دیں. جیسے ہمارے برادر بزرگوار سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ مولانا نے فرمایا کہ حتی کم عدد, یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ آپ لوگوں نے دینا ہے. آپ جو ہے ابتدا سے جو کم سے کم ترین سکہ ہے وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں. رومانیہ سے بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے مومنین, اور یقیناً یہ سارے اردو زبان مومنین ہے قبلہ. تو ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم جو دیے گئے, اس پر جو ہے دیے گئے اسکرین پہ سلووینیا سے اس وقت دیکھ رہے ہیں, اسکرین پر جو ہمارا نمبر موجود ہے واٹس ایپ نمبر ہے 00964 772 99112424. اس پہ آپ جو ہے وہ کال کیجئے اور اس وقت ہمارے ساتھ آپ شریک ہو جائیں. اس وقت پیرس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, فرانس سے یہ مومنین جو ہے اردو زبان میں, اور اسی طریقے سے لنڈن سے بہت سارے مومنین. چونکہ قبلہ میں عرض کروں کہ اردو زبان لوگوں میں سے لنڈن جو ہے, جو آؤٹ کنٹریز ہے پاکستان اور انڈیا کے بعد, سب سے زیادہ اردو رہنے والے لوگ جو ہے وہ لنڈن میں ہیں. تو اس وقت بہت ساری تعداد جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ صرف دیکھیں نہ بلکہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں اور کال کریں. اور براہ سے بھی اس وقت مومنین جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں نقطہ ہے ہمارے کنٹرول روم سے اس کو زوم کیا جا رہا ہے, اور وہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اردو زبان میں جو پروگرام اس وقت کربلا معلیٰ سے لائیو پیش کیا جا رہا ہے وہاں سے یہ دیکھا جا رہا ہے. اور آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس پروگرام میں آپ کال کریں. اور اسی طریقے سے ہمارے خود یہاں جس ملک میں ہم ہیں, عراق میں, بغداد سے بھی اردو زبان مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے. جہاں جہاں بھی آپ موجود ہے, آپ سے گزارش یہی ہے کہ صرف ہمیں دیکھیں نہ بلکہ کال بھی کیجئے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹچ رہیے. جو بھی آپ لوگوں کا میسج ہے, چونکہ ہمارے ساتھ ٹچ ہونا کوئی شخص میں اور سید کے ساتھ ٹچ نہیں ہے بلکہ کربلا سے آپ نے ٹچ رہنا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ہے آپ کا فریضہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام ہے یا ہمارے دیگر پروگرامز, انشاءاللہ العزیز اس میں آپ بھرپور شرکت کریں, دلچسپی کے ساتھ شرکت کریں. خود آپ اور آپ کے بچے انشاءاللہ العزیز مستفید ہوں گے اور اس عظیم مشن میں جو کہ کربلا معلیٰ سے جو نور ہے. جی
डबलिन से भी इस वक्त जो है वो मोमिनीन की एक तादाद जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जहाँ कहीं पर भी उर्दू ज़बान को बोला जाए या समझा जाए, उनसे जो है गुजारिश है कि वो हमारे साथ ज़रूर रहिए और हमारे इसी नंबर पे जो लिखा हुआ नंबर है 009647729911424 और अफ्रीका से भी जो एक बहुत बड़े वहाँ पर एक सिलसिला है और वहाँ पर बहुत सारे, हाँ, तो वहाँ से भी इस वक्त हमें देखा जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद है और ब्रिटिश वर्जिन से भी हमें देख रहे हैं। तो इस हवाले से ये जो इलाका है और इस वक्त यूरोप में भरपूर जो है वो सर्दी का मौसम है और बाज़ ममालिक में हत्ता -10 तक जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड जा चुके हैं। तो आप घर में ही बैठे होंगे ज़्यादा काम के बाद, तो वहाँ से टोरंटो कनाडा से भी इस वक्त मोमिनीन की तादाद मौजूद है जो हमें देख रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। करबला की फ़िज़ाओं से इस नूरानियत को हिस्स कर सकते हैं। करबला की फ़िज़ाओं में विशीता से भी हमें देख रहे हैं मोमिनीन। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पर, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, जहाँ कहीं भी अभी हमें देख रहे हैं वहाँ से आप हमारे साथ टच हो सकते हैं। और अमेरिका लॉस एंजलिस से भी इस वक्त उर्दू ज़बान हजरात जो है वो हमारे साथ मौजूद है और इस करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी उर्दू 4 को इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। किबला आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है सैयदना, जहाँ कहीं भी मौला के चाहने वाले मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमारे टेलीविज़न को देखते हैं, हमारे मुंह पर लाल गौहर नहीं लगे हुए जो हमें देख रहे हैं, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, हमारा टेलीविज़न अहले बैत अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। जिस शहर में ये चैनल बना हुआ है वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का शहर है, करबलाए मौला। इस निस्बत से मोमिनीन की तवज्जो को अपनी जानिब ये चैनल जज़्ब करता है, लोग माइल होते हैं इस चैनल की तरफ अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से। और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि वो सब मुसब्बबुल असबाब खुदावंद मुताल है, अहले बैत अलैहिस्सलाम उसका वसीला है, उससे इनसे हमेशा मरबूत रहें और ये सिलसिले और ये मोहब्बतें अपनी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते रहें और यहाँ पर भी आएँ, प्रोग्राम को भी देखें, इसमें कॉल भी करें, शरीक भी हों, खुद भी कोई फरमाइश रखते हैं, अपनी स्पॉन्सरशिप का ऐलान करना चाहते हैं, स्पॉन्सरशिप का भी ऐलान करें, कॉल करना चाहते हैं कॉल करें, अगर वो यहाँ पर कॉल करके सलाम पेश करना चाहते हैं सलाम पेश करें, टेलीविज़न को अगर वो देख रहे हैं, ऐसे लोग जो मुखय्यर हजरात हैं, नेकी करना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो टीवी देख सकें और जो टीवी देख रहे हैं कि उन लोगों को कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ खैर व बरकत में वो शरीक हो सकते हैं, तो उन्हें चाहिए ऐसे लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के बारे में बताएं ताकि वो इस टीवी से मरबूत हो जाएं, इसकी मदद करें, इसकी स्पॉन्सरशिप हासिल करें, डोनेट करें, इसकी मदद करें, इसको देखें, इसमें कोई मुश्किलात हैं उनसे आशना हो और इस टेलीविज़न के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं अपने मतलब के, अपनी ज़रूरत के, अपने हाजत के टेलीविज़न के प्रोग्राम देखें ताकि अगर आप बर्फ़ की चोटी पर भी मौजूद है तो वहाँ पर भी ज़िक्र अहले बैत सुन सकें। ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर आपको सर्द मिजाज लोगों ने, बदअकीदा लोगों ने आपको घेर रखा है और आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भी आप अपनी रज़ाई में अपनी डिवाइस को हैंड्स फ्री लगाकर आप खुद सुन सकते हैं। अयाम आज़ा हैं, कल बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है, करबला की अज़ादारी देखनी हो, करबला से मुताल्लिका बातें देखनी हो, करबला की ज़ियारत देखनी हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से वाबस्ता रहिए। ये 5 ज़बानों में आपकी खिदमत कर रहा है, फ़ारसी, अरबी, इंग्लिश, उर्दू, तुर्की, ये 5 ज़बानें जो जिस ज़बान को ज़्यादा बेहतर समझता है उसके ज़रिए से खिदमत अहले बैत अलैहिस्सलाम हम कर रहे हैं। उमूमी तौर पर किबला ये है कि हमारे जो लोग हैं वो 2 ज़बानों में ही ज़्यादा मुसल्लत है। अवलन तो ज़ाहिर अपनी जो उर्दू है और दूसरी ज़बान है इंग्लिश। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चूँकि एक मुकम्मल नेटवर्क है और इन सब लोगों को मलहूज़ ख़ास रखा हुआ है, तो इमाम हुसैन 3 और 4
ان کے ساتھ زیادہ وہ ہے. لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ خود ان کے والدین اردو بولنے والے ہو اور ان کے بچوں کو اردو نہ آئے. یقیناً اردو آتی ہوگی. تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ جو ایک اشارہ آپ نے اس عنوان سے بھی گفتگو فرمائی کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہے اور کچھ بدبخت گروہ جنہوں نے محروم کر دیا ہے مومنین کو, اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے روحوں کو محروم کر دیا ہے اس غذا سے کہ جو انسان کو ہونی چاہیے. میں اس میں ایک اشارہ کروں, آپ بہتر جانتے ہیں قبلہ کہ علماء حضرات میں سے جو ہے آخوند خراسانی صاحب کفایہ بہت بڑا نام, تو جب کسی عالم رویا میں کسی کی ملاقات ان سے ہوئی تو ان سے پوچھا, جب دیکھا تو وہ کافی اچھے حالات میں تھے اس دنیا میں برزخ میں, تو پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے وہ چونکہ آپ صاحب کفایہ ہے اور اتنے آپ کی علم استعداد ہے, اسی وجہ سے آپ کو یہ نعمات ملے ہوں گے. تو انہوں نے فرمایا نہیں, یہ اس وجہ سے نہیں ہے. اس نے کہا کون سا ایسا کوئی سر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو موت کے بعد پتہ چل جائے گا کہ حسین کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ واقعاً ایک نعمت عظمیٰ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ وہاں جو آپ محروم ہے وہاں تک امام حسین علیہ السلام کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. مہمان قبلہ ہمارے پاس موجود ہے اور آپ معرفی فرمائیں. جی غالباً تھوڑے سے وہ ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے, ایک سسٹم ہے اس کے تحت سیٹ اپ بنایا جاتا ہے, تصویر آواز وغیرہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں, پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں, پھر آپ تک پہنچا دیتے ہیں مہمان کو. محترم سید احسن صاحب وکیل ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. ایڈوکیٹ سید احسن صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم جناب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہمیں آواز آپ کی آ رہی ہے. یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی مدد. کیسے ہیں جناب؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ والمولاتی فاطمۃ الزہرا ابوہا و بالو و بنوہا. شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے, آپ کی دعائیں ہیں. بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شب شہادت ہے, آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. جی ہم بھی بی بی زینب صلوات اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کی شب پر تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں اور تمام کل مومنین و مومنات کی. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی ہے اس کا موضوع 14,000 سپانسر ہے. اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو وسعت دینا ہے, مومنین کو اس سے اٹیچ کرنا ہے. اس کے لیے ڈونیشن جمع کرنا. اس پروگرام میں آپ شریک ہوئے ہیں, آپ نے ہماری معاونت میں حصہ ملایا ہے, شریک ہوئے ہیں, پروگرام کو اہمیت دی ہے, چینل کے فروغ میں آپ حصے دار ہوئے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس موضوع پر آپ حاضر ہوئے, اور بہرحال ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ آپ کے حاضر خدمت ہے. میں اس عنوان سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں شیعہ میڈیا کی کیا اہمیت ہے, چونکہ آج کل کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے قبلہ, اور مومنین کی مالی معاونت اس کو کیسے مضبوط بنا سکتا ہے, اس حوالے سے آپ اگر ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو دور ہے, حاضر دور, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. جی. اور ڈیجیٹل میڈیا اپنا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. صحیح. آپ دیکھتے ہیں کہ تمام شعبہ جات میں, چاہے تشہیر کا ہو, چاہے علمی ہو, تعلیمی ہو, یا کوئی بزنس, کوئی بھی شعبہ جات آپ لے لیں, اس وقت کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کے بغیر چل سکتا ہو. سبحان اللہ. زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا کے ہی ذریعے ہو رہی ہے پوری دنیا میں. صحیح. جتنی زیادہ ڈیجیٹل میڈیا استعمال کیا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بزنسز بھی
زیادہ چل رہے ہیں، پروموشنز زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کی تعلیمی جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں اب آن لائن یونیورسٹیز جو ہیں وہ لانگ ڈسٹینس لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یونیورسٹیز اپنے کورسز آفرز کر رہی ہیں جی اور لوگ علم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں سب سے زیادہ مثال لوں گا کیونکہ میں خود بھی طالب علم ہوں. اس وقت میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ جو کہ زیر اہتمام حرم ابو الفضل العباس کے ہے، زیر نگرانی آیت اللہ سستانی کے. تو الحمدللہ ہم یہاں کراچی بیٹھ کر حوزہ علمیہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے، صحیح لرننگ سسٹم کے لیے. اور یہ ڈیجیٹل میڈیا اس وقت مرکزی کردار ادا کر رہا ہے. اس لیے چاہیے کہ تمام جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں ہمارے، جی جیسے امام حسین ماشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. مولا ائمہ علیہ طاہرین صلوات اللہ مجمعین کی سوانح حیات و حالات زندگی اور جتنے بھی آج کل نوجوان نسل ہے ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے کربلا کے سرزمین سے. جی اور ڈیجیٹل میڈیا اسی لیے ڈیجیٹل میڈیا کا بہت اہم کردار ہے. لوگوں کو صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے جو کہ بہت اچھے سے دی جا رہی ہے، امام حسین ٹی وی کے ذریعے دی جا رہی ہے اور بہت سارے ڈیجیٹل چینلز ہیں اس وقت. کیونکہ اب جتنے بھی مزید آنے والا وقت ہے، اب الیکٹرانک میڈیا کو اور اس کو لوگ ترک کر رہے ہیں، اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا ہی زیادہ سے زیادہ لوگ، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، صحیح ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کھول کر کے دیکھ سکیں. وہ ڈیجیٹل میڈیا آن کرتے ہیں، اسی پر دیکھا جتنے بھی کوئی نیوز چینلز ہوں یا کوئی بھی ان کے علمی کوئی ایسے کوئی لیکچرز ہیں یا کوئی نیوز کے یا کوئی بھی مارکیٹنگ کے حوالے سے جتنے بھی ہیں تو وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے. دنیا میں گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جتنی بھی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ فنڈنگ کے لیے 14,000 اسپانسرز ہیں اور اس کے لیے فنڈز کے لیے ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا ہی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچایا جائے. اور لوگوں کو بھی چاہیے، اور جو زیادہ ڈیجیٹل میڈیا سے انٹیکٹ ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا کردار ادا کریں، لوگوں تک پیغام رسائی اپنی پہنچائیں اور لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ یہ شیعہ جو فنڈنگ ہے یا شیعہ کے میڈیا کے حوالے سے آپ کو ایک یاد ہوگا ماضی میں ایک چینل تھا ٹی وی ٹوڈے جس پر 24 گھنٹے عزاداری کے حوالے سے اور ڈاکیومنٹری تھی تمام ائمہ معصومین کی اس پر چلا کرتی تھی. تو اس چینل کے ذریعے لوگوں میں اتنی اویئرنیس آئی کہ لوگ جو محمد وآل محمد کے اور عزاداری کے حوالے سے لوگوں تک آگاہی پہنچ رہی تھی. لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی کچھ ہے. تو اس کی حوالے اس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی تبدیلی رونما ہو رہی تھی، لوگ اہل بیت کی طرف راغب ہوتے جا رہے تھے. صحیح. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس امر کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے جو بھی ہمارے شیعہ مومنین ہیں، مومنات ہیں، جو اس ڈیجیٹل میڈیا کو جانتے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کمپیوٹر سائنسز کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو کہ بیچلرز کر چکے ہیں، انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں اس سوشل میڈیا. اب تو کورسز ہیں، بہت آسان کورسز ہیں، لوگ کر رہے ہیں.
جو ایکسپرٹیز ہے جن کے پاس، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں. اس کے اسپانسر لوگوں کو اویئرنیس دیں، اکٹھا کریں، اور یہ فنڈ جو ہے وہ تاکہ زیادہ سے زیادہ 14 سے کیا 14 لاکھ اور 14 کروڑ تک کے اسپانسر جمع ہو سکے، تاکہ شیعہ کیا جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد اپنے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. انشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. بے شک شیعہ میڈیا کی اہمیت اور مومنین کی مالی معاونت بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. یہ ظاہری بات ہے، ہر شخص اپنے اپنے احساسات، جذبات، خیالات کو اپنے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہے، اس لیے ہم علمی شخصیات کو اور فنی شخصیات کو اور جو اس معاشرے میں اپنی اہمیت کے اعتبار سے خدمات انجام دے رہی ہیں ان کو دعوت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پیاری پیاری باتوں سے لوگوں کو دور جدید کے تقاضوں سے آشنا کرائیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی ہے. تو شیعہ میڈیا کا پیغام اہل بیت علیہ السلام کے تحفظ میں کردار اور اس مشن کو چلانے میں مالی تعاون کیوں ضروری ہے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جتنی بھی ہمارے یہ جو شیعہ میڈیا کے حوالے سے وہ چاہے تعلیمی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ اپنا کچھ ڈاکومنٹریز آج کل بن رہی ہیں. میں نے حال میں ہی ابھی کچھ دنوں پہلے جو ڈیجیٹل ایک چینل ہے اس پر امام رضا صلوات اللہ اجمعین اور بھی معصومہ قوم صلوات اللہ اجمعین پر ایک خوبصورت سی ڈاکومنٹری اور شارٹ فلم تھی، وہ میں نے دیکھی تو بڑا خوبصورت پس منظر اس پر پیش کیا گیا. وہ یہ چیزیں ایسی چیزیں جیسے کہ ایران سے وہ بنی تھی شارٹ فلم کی پروڈکشن ہے، جی ویسے ہی چیزیں تمام ہمارے شیعہ ڈیجیٹل چینلز بننے چاہیے اور شیعہ تمام پلیٹ فارمز بننے چاہیے. بالکل ایسے لوگوں کو سید، میں آپ کی اجازت سے یہاں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک کال ہمارے پاس ہے، پھر انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کر کے دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، اور جو عدد ہم نے اس میں انتخاب کی ہے 14,000 کا عدد ہے، جو کہ 14,000 حقیقتاً 14,000 ستارے ہیں. تو اس میں سے جو مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں ایک اسپانسر کی حیثیت سے اپنا اعلان کرتے ہیں. تو میں امیدوار ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہماری اسپانسر بنیں گی. جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. بی بی آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ جی زہرا بات کر رہی ہیں. زہرا بات کر رہی ہیں، کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ مانچسٹر. جی مانچسٹر یو کے سے. جی مانچسٹر یو کے سے بات کر رہی ہیں. بی بی ایک دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ جو آپ نے اسپانسر کرنے کا اعلان کیا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کا یہ اسپانسر اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جائے. تو جی کال شاید نیٹ کے اعتبار سے ڈراپ ہو گئی ہے، دیکھتے ہیں دوبارہ جیسے ہی اٹینڈ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. مولا کے چاہنے والے مختلف مقامات سے شرکت فرماتے ہیں اور مولا سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں. بہرحال مولا ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہم پہنچ جاتے ہیں دوبارہ خدمت میں ایڈوکیٹ جناب سید احسن صاحب اسلام آباد سے. جی حضور، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے میں شیعہ میڈیا کا کردار اور اس میں مالی تعاون کی ضرورت پر آپ گفتگو فرما رہے تھے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. بالکل شیعہ میڈیا کا کردار جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مرکزی کردار ہے اس وقت ہمیں، اور
جیسے کہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ اجمعین اور امام محمد مولانا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اجمعین کے وقت میں جب کچھ وقت ملا بنی امیہ کی طرف سے، تو تب امام محمد باقر اور مولا امام جعفر صادق کی فرمایا کرتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز جیسے کہ علمی یونیورسٹیز پہ قائم ہوئیں، جس میں بیک وقت 5000 شاگرد طلبہ امام کی تمام اپنے علم سے مستفید ہوتے رہے. اور کیونکہ وہ وقت ملا اس میں اہل بیت کے اللہ عز و جل محمد والے محمد کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک وقت ملا، تو وہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے دنیا تک پہنچا. ایسے ہی آج بھی، کیونکہ آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ضروری ہے کہ جیسے کہ میں نے فرمایا کہ ڈیجیٹل چینلز ہونے چاہیے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بننے چاہیے. اور کیونکہ اب مزید کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک ریولوشن آ رہا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ریولوشنری ایک سسٹم میں داخل ہونے جا رہی ہے دنیا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال کو برقرار لانا چاہیے، اور اپنے تمام اہل بیت کے جتنے بھی ائمہ معصومین صلوات اللہ اجمعین کی سوانح حیات، حالات زندگی اور دین کے پیغامات کو دنیا تک پھیلنا چاہیے. محمد والے محمد کے کردار کو، محمد والے محمد کے تعلیم کو، تعلیم کی تربیت جتنی بھی ہے، لوگوں کے نفوسوں کی جیسے کہ تربیت ہوتی رہی ہے، آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. لوگ تحقیق کر رہے ہیں، یہ ریسرچ کا دور شروع ہو چکا. اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. لوگ اب وہ دور چلا گیا کہ جب ایک کسی سے سن لیا اور اسی کو بس آگے چلاتے رہے. نہیں، اب لوگ تحقیق کر رہے ہیں، اب لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. ریسرچ کر کے لوگ محمد والے محمد کے ان کے پیغامات ان تک پہنچ رہے ہیں، اور وہ تحقیق کے ذریعے جوک در جوک لوگ شیعہ اثنا عشری فرقہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین سے آگاہ ہو رہے ہیں اور شامل ہو رہے ہیں محمد والے محمد کے اللہ محمد والے محمد کے دین پر وہ آ رہے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا کردار ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا کے کردار کے ذریعے جیسے کہ ہمارے یونیورسٹیز ہونے چاہیے. ہماری جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں خود بھی طالب علم ہوں میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ کا، اور میں یہاں اتنی دور بیٹھ کر کے الحمدللہ حوزہ علمیہ کا میں اپنے لیکچر سنتا ہوں، ان کے تمام لیکچر سن رہا ہوں. لیکن ابھی بھی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں یہ عام ہوں، اور شیعہ میڈیا پہ جتنے بھی ہیں لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. جی بالکل قبلہ، میں یہاں ایک اور آپ سے اجازت لوں گا. دوبارہ جو ہے کال ہمارے پاس ہے، اور انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کر کے دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. غلام مرتضیٰ سمرو صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کال پہ ہیں، اور غالباً نیٹ کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے کالیں جو ہے وہ ہماری کٹ رہی ہے. بالکل موسم کا پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. جی قبلہ آپ ادامہ دے دیجئے گا، غالباً نیٹ کا مسئلہ ہے. بسم اللہ. جناب سید احسن صاحب اپنی بات کو جاری رکھیے. بسم اللہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسے کہ آپ ماشاءاللہ امام حسین ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اس اویئرنیس کے لیے ہمارے اور اویئرنیس جتنی زیادہ پہنچے گی اتنے زیادہ لوگ اسپانسرز اس 14,000 اسپانسرز میں لوگ شامل ہوں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے، اور جتنا زیادہ حصہ ڈالیں گے
उतना ही ज़्यादा जितने भी अगर ये अपने जो मकासद हैं जिस चीज़ के लिए स्पॉन्सर्स ये जमा किए जा रहे हैं और वो मकासद हमारे पाए तकमील तक पहुँचेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक बहुत इसके लिए भरपूर एक टीम हो जो इस टीम पर मुल्क दर मुल्क और शहर दर शहर जा कर के लोगों को पैगाम पहुंचा भी रहे हैं और इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें जनरेट करें। ये तमाम डिजिटल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बहुत ग्रुप अदा कर रहे हैं, क्योंकि आज जितना भी आप देखें कि लोग घर बैठे हुए शॉपिंग्स कर रहे हैं जी, लोग घर बैठे हुए अपने बिजनेस की प्रमोशंस कर रहे हैं, लोग घर बैठे हुए कोई चीज भी मंगवानी हो आपके खाने के लिए तो घर बैठे हुए खाए। आज लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो उठे और अपने वक्त को जाया करें, जो कि वक्त की अहमियत को जानते हैं। सही, वो वक्त को बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहते। वो जस्ट एक क्लिक पर वो अपने चीजों को अपने जो काम कर रहे हैं उन कामों को भी अपना अंजाम दे रहे हैं, साथ ही साथ वो अगर दूसरा कोई चीज वो करना चाहते हैं वो उसको भी अपने साथ उसमें शामिल कर लेते हैं, अपनी पूरी कर लेते हैं। तो जरूरी है कि डिजिटल मीडिया और शिया मीडिया बहुत है। मैं खुद क्योंकि तालिब इल्म हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त शिद्दत की जरूरत है इस चीज के हवाले से ज्यादा इस पर इमाम हुसैन टीवी और तमाम जितने भी टीवी चैनल्स हैं या डिजिटल चैनल्स हैं उस पर तशहीर की जाए और लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो सकें। इंशाल्लाह सलामत रहें आप। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। बिल्कुल अपने इस्तिताअत और अपनी जिस हिसाब से आपने महसूस किया कि मीडिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप या और भी जो मजहबी मीडिया के चैनल्स हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन की खिदमत कर रहे हैं, उनको बका देनी चाहिए, फ़रोग़ देना चाहिए, तरक्की देनी चाहिए, उनसे अटैच होना चाहिए, उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए, औरों तक भी पहुँचाना चाहिए। इस मौजू को आपने बहुत प्यारे अंदाज में चलाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर कोई मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें मोमिनीन को, बिस्मिल्लाह। इसी हवाले से अगर कोई पैगाम देना चाहें तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे शिया असना अशरी जितने भी अकायद पर हैं मोमिनीन और मोमिनात, सादात और मोमिनीन कराम, उनसे मेरी खुसूसी गुजारिश है कि वो अपने तमाम तर जितनी भी पोटेंशियल है और क्योंकि अल्लाह ने सबको सलाहियतें अता की हैं, वो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, वो उसके लिए वो सब अपनी सलाहियतें कोशिश करें कि अपने अबदी, क्योंकि हम ये वो एक सिलसिला है जो कि मरने के बाद इसका अजर और इसका सिलसिला ज्यादा है। दुनिया में भी है, बिल्कुल, आखिरत में इसका ज्यादा अजर होगा। और इसी ही की बुनियाद पर हम तो कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यही बख्शिश का सामान है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये हकीकी एक निज़ाम जिंदगी है जो ताहिरीन सल्लल्लाहु अजमईन ने हमें बताया है। बेशक, कि अगर सैयद मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, एक कॉल है हमारे पास, इंशाल्लाह फिर आप अपनी बात को कंप्लीट करिए चूँकि टाइम हमारे पास माशाल्लाह है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद मोहम्मद जैदी साहब है मुल्तान से हमारे साथ, कैसे मिजाज है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं प्रोग्राम के हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है 14,000 स्पॉन्सर्स, इसमें आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन को जो है वो इकट्ठा कर सके और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अदद रखा गया है 14,000 का, उसमें से
انشاءاللہ العزیز ایک سپانسر کی حیثیت سے اپنا اعلان کرے تو انشاءاللہ العزیز میں امیدوار ہوں کہ آپ بھی ہمارے سپانسر بنیں گے. انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وہ ہوا تو انشاءاللہ آپ اپنے حسب توفیق اور حسب استطاعت جتنا کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کریں. اور ہم آپ سے ایک چیز اور بھی دریافت کرنا چاہیں گے کہ آپ نے جو نیاز اور نظر کی ہے 14 معصومین میں سے کس کے ساتھ آپ خاص کرنا چاہیں گے؟ کسی ایک معصوم کا نام لیں. تمام وہ تو تمام ہی ہیں ویسے تو، لیکن مخصوص یہی ہے مولا عباس علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ہدف یہی ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جائے، مومنین کو اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ اس چینل سے اٹیچ کیا جائے تاکہ وہ اس چینل کو اپنا چینل سمجھیں اور ایسی ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں اور اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ پلیٹ فارم سے وہ اٹیچ رہیں. اس مناسبت سے یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے. 14,000 سپانسر اس کا نام ہے. اس کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، 15 شعبان تک شبانہ پروگرام ہے یہ، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 کے دوران یہ پروگرام جاری ساری رہتا ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ اور 14 مومنین کو بھی آپ کہیں کہ وہ اس پروگرام میں کال کریں تاکہ وہ بھی مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کر سکیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ مولا نے چاہا انشاءاللہ. اس وقت آپ کی آواز مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے. چاہوں گا مولا کو آپ زیارت پڑھیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر گزار ہے آپ کے، اور توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے دوست اقارب اور عزیزوں کے ساتھ بھی آپ ہمارے نمبر کو شیئر کریں گے تاکہ انشاءاللہ العزیز اس سفرہ نور پہ تعداد جو ہے وہ بڑھ جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ سلامت رہیے آپ، مولا کے بزامان. سلامت رہے آپ بھی، سلامت رہے مولا، آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. الہی آمین. سلامت مولا خوش رکھیے. جی قبلہ آپ اپنی بات کو جاری رکھیے اور آپ سے ہم تاکہ مستفید ہوتے رہیں. بسم اللہ. جناب احسن زیدی، احسن صاحب. میری خصوصی گزارش ہوگی سلامت تمام شیعہ اثنا شریعہ سے، عادات المومنین سے، کہ وہ اپنے حقیقی زندگی کے نظام کو سمجھیں اور اسی پر ہی عمل پیرا ہو. صحیح. پر عمل پیرا ہو کر اپنے آخرت کے لیے سامان پیدا کریں. اس کے لیے سامان یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، علمی میدان میں، مالی اور معاشی میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور مضبوط کر کے اپنی زیادہ خدمات محمد وآل محمد الطاہرین علیہم السلام صلوات اللہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کریں اپنی خدمات. وہ چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، جانی ہو، مالی ہو، علمی ہو، کسی بھی طریقے سے. اور آج کا دور جیسے کہ ایک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ اپنے آواز بھی اٹھا سکتے ہیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک آزاد انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی آواز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بالکل. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا محمد والے محمد صلوات اللہ اجمعین کی بارگاہ میں اپنی خدمت پیش کریں اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں. جو نہیں جانتے ان تک پہنچائیں، اور جو جہاں اور اس کے لیے سامان پیدا کریں، چاہے وہ یونیورسٹیز کی شکل میں ہوں یا کالج کی. اب ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں یا بڑی کوئی آپ شاندار کوئی محل بنائیں. تو اب وہ دور نہیں ہے، اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. اس کے لیے آپ کو ایک موبائل چاہیے اور اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے. بس انٹرنیٹ اور موبائل آپ کے پاس ہو، آپ لوگوں تک اپنا پیغام آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. اپنے پیغام پہنچائیں، کوئی اپنی خدمت پیش کر سکتے ہیں، خدمت پیش کریں اور لوگوں کو بتائیں
کہ محمد وآل محمد کا حکم ہے کہ حاضر دور کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ہمارے پیغامات کو اس کو پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ فلاح پا سکے انشاءاللہ. اس لیے ضروری ہے کہ نوجوان نسل، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں بالخصوص میں پاکستان کی بات کرنا چاہتا ہوں، جی وہاں پر زیادہ سے زیادہ یوتھ 60-70% یوتھ ہے، تو اس میں سے 30-35% شیعہ یوتھ ہوگی، تو وہ اپنے شیعہ یوتھ اپنا کردار ادا کچھ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور تو جو نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچائیں، وہ پلیٹ فارمز بنائیں، اپنے گروپس بنائیں، واٹس ایپ چینلز بنائیں، فیس بک پر اپنے چینلز بنائیں، انسٹاگرام پہ بھی، جتنے بھی سوشل میڈیا پہ اس پر گروپس بنا کر کے واٹس ایپ چینلز میں لوگوں کو شامل کریں، اس میں لوگوں کو ان کے حوالے سے جو مقصد ان کو مقاصد بنائیں، پورے کی پوائنٹس اور ایکسپیکٹس ان کو بتا کر کے، تاکہ وہ اپنے یہ جو آپ اتنا خوبصورت ایک عمل، اتنا خوبصورت ایک خدمات اپنی پیش کر رہے ہیں، بالخصوص امام حسین ٹی وی، اس کے مطابق یہ سپانسرز اور جو ہے زیادہ سے زیادہ جمع ہو سکیں انشاءاللہ. نہایت شکر گزار ہے، اور قبلہ میں خود آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ خود بھی ماشاءاللہ چونکہ ایک ایڈوکیٹ کے حیثیت سے ہیں اور سید بزرگوار ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یقیناً اس پیغام کو جو ہے وہ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی اس میں شامل ہو سکے. نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے، اور ہمیں اپنی دعائیں خیر میں فراموش نہ فرمائیں. بہت شکریہ جناب احسن صاحب، ایڈوکیٹ فرام فیصل آباد اسلام آباد. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ، وقت دینے کا شکریہ، اور آپ نے محبت کا اظہار فرمایا اور اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں زبان کو استعمال کیا. مولا آپ کو سدا اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رکھیں، جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو. بہت شکریہ. امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. سلامت رہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. یا علی یا علی یا علی مدد. اللہ حافظ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے. جی ہمارے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلامت رہے آپ. کاشف صاحب ہے ہمارے ساتھ غالباً اسلام آباد سے، اور آلریڈی ہمارے سپانسر آپ بن چکے ہیں کراچی سے. جی کراچی سے کاشف صاحب ہے، اور آلریڈی انہوں نے سپانسر کی ہوئی ہے. ان 14,000 میں سے قبلہ یہ ایک ستارہ ہے ہمارے پاس، ماشاءاللہ ایک ستارے کی حیثیت سے ہے. اور یقیناً جو مشن ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس میں سے یہ جو ہے انہوں نے ایک قدم جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس قسم کے مخلص ساتھی کم ہی ہوا کرتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مذہبی اداروں کو، دینی اداروں کو لوگ ڈونیٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن ڈونیٹ کرنے کے بعد وہ تھوڑے سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مانگنے والے ادارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں ہمارے. لیکن یہ خوش بختی ہے ان کی، اور ان کی اچھی تربیت ہے کہ ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اور مربوط بھی رہتے ہیں. انہیں احساس ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے اور ہمیشہ اس سے مربوط رہنا ہے، کیونکہ ہم ہی اس کو بڑھانے والے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ادارے جو ہے ہوتی بھی عوامی ہے، انہی لوگوں کا ہے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی دیکھیں، ادارے مذہبی ادارے ترقی تبھی کرتے ہیں. آپ لوگ ایک قسم کا ذریعہ ہیں ہماری آواز مولا تک پہنچانے کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں جب تک ہم مذہبی اداروں سے ریلیٹ رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، ہمارے گھروں میں دین فروغ پائے گا. اور جب ہم مذہبی اداروں کو صرف جنازوں کے لیے اور عید نماز کے لیے وقف کر دیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا ہمارے گھر میں عید نماز کے بعد آنکھ کھلتی ہوگی. تو لہذا اپنے آپ کو جتنا مربوط کریں گے دینی اداروں سے، اتنا زیادہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہیں گے. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی آواز موجود ہے. ایک آپ سے عرض رہے گی، اور مومنین کو بھی مائل کیجئے گا، تبلیغ کیجئے گا کہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو یاد ہے، آپ کے پاس نوٹ ہے، وہ بھی اس میں کال کر سکیں. مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے، سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید السید. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم.
جی مجھے تو سارا رسول کی فیضیابی کے لیے دعا دیجیے. جی مولا قبول فرمائیں, سدا سلامت رہیں اور مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں اور بال بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں. جلد کربلائے مولا تشریف لائیے, یہاں پر بھی ساتھ میں بیٹھ کر مولا کی محفل سجائیں اور مولا کا ذکر کریں. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ, سدا سلامت رہیں. گزار ہے جی ایک اور کال ہے, بسم اللہ. جی جناب السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں گرامی فاطمہ عابدی, الماس فاطمہ عابدی. الماس فاطمہ عابدی صاحبہ, کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ حسین والا. جی آپ کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ جی کس کنٹری سے, کس سٹی سے کال کر رہی ہیں, کس شہر کی رہنے والی ہیں, کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ ہاں جی 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 میں پاکستان فرام کراچی سے. کراچی سے کال. الماس فاطمہ عابدی صاحبہ کراچی پاکستان سے کال کر رہی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھیں. جس پروگرام میں آپ نے کال کی ہے نا, اس پروگرام کا نام ہے 14,000 سپانسر. اس پروگرام کا ہدف یہی ہے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جائے اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے اٹیچ کیا جائے. اس میں کال کرنے والے مومنین امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے اٹیچ ہو کر اس کو سپانسر بھی کرتے ہیں, مولا کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. سپانسر سے مراد یہی ہے کہ حسب توفیق جو بھی آپ سپانسر کرنا چاہیں وہ حسب توفیق ہو سکتا ہے, 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے, 1000 بھی ہو سکتے ہیں, اور مولا کی بارگاہ کے اندر آپ ہمارے سے اٹیچ بھی رہ سکتے ہیں. تو آپ چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے سپانسرشپ حاصل کریں؟ جی جی ضرور, کیوں نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی آپ ہماری گیسٹ بھی رہ چکی ہیں ماشاءاللہ سے, مجھے ابھی بتایا گیا ہے. تو بہرحال تو اب آپ سپانسرشپ کا اعلان کر ہی چکی ہیں, تو یہ بھی معین فرما دیجئے کس معصوم علیہ السلام سے آپ اپنی نظر کو منسوب کرنا چاہیں گی؟ انشاءاللہ میں مولا حسین علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا قبول فرمائے. اور ہماری خواہش ہوگی کہ اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر کیجئے گا تاکہ اس پروگرام میں وہ کال کر سکیں اور اٹیچ ہو سکیں. اب آپ مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں, ہم چاہیں گے کہ آپ بھی توسل کیجئے, سلام پیش کیجئے اور مومنین کو بھی ساتھ میں شریک کیجئے. بسم اللہ. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد اصحاب حسین. اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے جنت کے سردار مولا سید الشباب اہل الجنہ, مولا آپ پہ سلام ہو. مولا مجھ سے پرسہ قبول کیجئے بی بی ام المسائی بی بی زینب عالیہ کا جو عقیلہ بنی ہاشم ہے, جناب زینب ثانیہ زہرا کا مجھ سے پرسہ قبول کیجئے گا. اور میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, اہل و عیال کی طرف سے میرے مولا وہ بہن جو آپ کے بنا نہ رہتی تھی, آج اس بہن کا صدقہ عطا کر دیجئے. بھائی تو بہنوں کے نصیب سے بہت کچھ دے دیتے ہیں میرے مولا, ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجئے. میری والدہ جو اس دنیا سے چلی گئی میرے مولا, پروردگار انہیں بہشت کا اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائیے گا. اصحاب یمین اور بالخصوص جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائیے گا جنت الفردوس میں میرے مولا. اور تمام مومن مومنات مرحومین شہداء صدیقین صالحین سب کی طرف سے سلام قبول کیجئے. اور جناب زینب علیہ السلام کی محبت میں مجھے آپ سے بہت بڑا تحفہ چاہیے. وہ بہن جس نے آپ کا کربلا سے ساتھ نہ چھوڑا, کوفہ اور شام تلک آپ کا ساتھ نبھایا, اور مولا آپ کے نام کو زندہ باد کر دیا اور یزید کو مردہ باد کر دیا. مولا آپ پہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو. جناب زینب علیہ السلام کی عظمتوں پہ سلام, جنہوں نے امامت کو بچایا, امام سید الساجدین کو بچا کے دنیا کو بچایا. کہ جناب زینب علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے, عالمہ خیر معلمہ ہے. بی بی کا صدقہ عطا کر دیجئے گا میرے بہن بھائیوں کو, اور تمام مومن مومنات کی جان و مال, عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے گا, اور تمام ظالمین کو خدائے
نیست و نابود کر دے امام الہی حسین کی آمین۔ مظلومیت کے صدقے سے، اور تمام مظلوموں کی مدد فرما پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا صدقہ اللہم امام صلی زمانہ علی کی ظہور محمد میں یا و آل اللہ محمد۔ تعجیل فرما۔ الہی الہی آمین۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی سلامت دعائیں قبول فرمائیں، سلامت رہیں، آپ کا شکریہ، شرکت فرمانے کا شکریہ، ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ قبل از وقت جی، آپ کا جی، شکریہ ادا بس کریں گے، اور دوستان کو بھی مائل کریں گی کہ وہ بھی انشاءاللہ۔ اس پروگرام سے اٹیچ ہو سکیں، کال کر سکیں، اور انشاءاللہ۔ مولا سے مربوط ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ کی ماشاءاللہ۔ شرکت کا، انشاءاللہ۔ آپ کی محبتوں جزاک کا اللہ، شکریہ، سدا سلامت سلامت رہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ مولا حافظ۔ سلامت رکھیں آپ کو۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خلوص کے ساتھ مومنین کال کرتے ہیں اور خود اپنے جو ہدیہ کا اعلان ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے اب بہت سارے مومنین جو ہے انہوں نے پہلے سے سپانسر کی ہوتی ہے، تو جو سپانسر کر چکے ہیں ان سے ہمارا جو ہے وہ یہی تقاضا ہے کہ آپ ایک سٹیپ میں جا چکے ہیں۔ جو آپ کا دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ 14 مومنین کو آپ اس پروگرام میں لے آئیے اور ان کے ساتھ آپ شیئر کیجئے، اور ان کو بلکہ ان کو جو ہے وہ تاکید بھی کرے کہ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں، چونکہ یہ ایک عوامی ٹیلی ویژن چینل ہے، آزاد ٹیلی ویژن چینل ہے، اور شیعہ اصل عقائد کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ یہاں سے شیعہ اصل عقائد جو ہے مومنین کے گھروں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور ایک سٹیپ جو آپ لے چکے ہیں، دوسرے سٹیپ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ جو ہے ان کو یہاں لے آئیے، اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر مولا کی خدمت میں جو سلام کریں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر انہوں نے کچھ ہدیہ کر دیا تو اس میں بھی آپ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ بے شک سیدنا، دشمن اپنے فاسد عقائد کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اب فاسد عقائد ضروری نہیں ہے کہ فقط مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مخالف عقائد ہوں، ان فاسد عقائد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لا دینیت کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے دینی کو عام کرنا چاہتے ہیں، لا قانونیت کو عام کرنا چاہتے ہیں، ایسے مذاہب بھی شامل ہیں۔ جی ثروت زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ کال میں شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم بی بی فاطمہ سید نساء العالمین۔ السلام علیکم علی مرتضیٰ۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ السلام علیکم یا قریب الغرباء۔ السلام علیکم من ذائب الفقراء۔ السلام علیکم سلطان عرض والعجم۔ السلام علیکم بی بی معصومہ یا مولا امام رضا علیہ السلام، آپ کو بہت سلام ہو، ہمارا یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ السلام علیکم یا صاحب رسول الزمان، یا مولا یا وقت امام، آپ کو پکارتے ہیں، ہماری مشکلات حل کیجیے۔ السلام علیکم غازی عباس علمدار یا سکائے سکینہ یا علمدار حسین، یا بی بی زینب ام کلثوم، آج کی شب بی بی شہادت کی شب ہے، بی بی بہت پرسہ ہے آپ کو، یا مولا حسین آپ کو بہت پرسہ ہے، آپ کی بہن کا غازی عباس علمدار بہت پرسہ ہے آپ کو۔ مولا ہماری پریشانیاں دور کریں، جو بھائی بہن دور ہیں انہیں ملوا دے پروردگار خیریت سے، اور جو بے اولاد ہے مولا انہیں گودی بھر دے اولاد سے، پروردگار عالم، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دے آپ جو بیمار کے سکتے سے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ثروت زہرا صاحبہ ملتان سے ہماری آلریڈی امریکہ سے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی شرکت کا شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ نے سپانسر پہلے بھی کیا ہے، اور ہم آپ کے کال کے نیکسٹ بھی منتظر رہیں گے، اسی طریقے سے توسل کے لیے پروگرام کو اختیار فرماتی رہیں گی، اور اپنی سہیلیوں، دوستوں، ہمسائیوں کو بھی آپ کہیں گی کہ وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں، اور کم از کم 14 مومنات کو فرمائیے کہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کریں اور اس کی سپانسر ہو جائیں، اور اہل بیت علیہ السلام کو پیغام کو پھیلانے میں وہ بھی اپنا رول ادا کریں۔ سدا سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کی شرکت کا، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے ہم منتظر رہیں گے، سدا آباد رہیں، بہت شکریہ۔
इंशाअल्लाह। यकीनन सैयदना जिस भी मिशन के पीछे इंसान चले जी। उस मिशन को बढ़ाने में मुश्किलात तो आती ही हैं। बिल्कुल ऐसी है। दुनिया के अंदर आप चाहें, हर इंसान का एक मिजाज है और बिल्कुल मिन्नो अन उस मिजाज के दूसरे अफराद तलाश करना मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो हमेशा वो उस मिजाज के नहीं होते, तो उस मिजाज को नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसी दुनिया में जब रहना है तो अपने मिजाज को हम आहंग करने के लिए हमें तरबियत की ज़रूरत होती है और हमें अपने आप को ट्रेंड करने की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपने इखलाक की खामियां दूर कर सकें, खूबियां बढ़ा सकें, उयूब को दूर करके मिटा सकें। तो हमें ज़रूरत होती है। इसी मकसद के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप भी अपना किरदार अदा कर रहा है। हम नहीं कहते कि फ़कत यही है, और भी है, और भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और खिदमात हर शख्स को देनी चाहिए। एक फर्दी चैनल और एक इज्तिमाई चैनल, एक गैर उलमाई चैनल और एक आलिमाना चैनल, यकीन ये सब चीज़ें फ़र्क रखती हैं आपस में। बिल्कुल ऐसी है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चूँकि किबला आपने फरमाया कि बिल्कुल जो है वो ज़ेर निगरानी उलमा है, मरजइयत के ज़ेर निगरानी है, उलमा के ज़ेर निगरानी है। और इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी लोगों को दावत दी जाती है, चाहे वो ये प्रोग्राम है या ये, तो खैर इस पर तो हम जो हमारा टॉपिक है वो इल्मी टॉपिक नहीं है उतना, लेकिन जो हमारे इल्मी टॉपिक के प्रोग्राम है या उसके अलावा जो ज़िक्र के प्रोग्राम है, यकीनन मुतखस्सिस और स्पेशलाइजेशन करदा लोगों को दावत करते हैं और माशाल्लाह बड़ी मुस्तनद गुफ्तगू होती है। और इस हवाले से जो है, जैसे आपने फरमाया कि खिदमत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि एक जगह पर इतने सारे लोगों का जो मुश्तरका जो मुश्तरका जो क़ुव्वत है वो जहाँ पर सर्फ हो रही है, तो यकीनन वहाँ पर फिर थोड़ी सी ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा रोशन तर हो जाती है। तो इस उन्वान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के खिदमात माशाल्लाह, और जहाँ पर उर्दू की बात है 2017 से ये सिलसिला जारी हुआ और इस सिलसिले में जो है बहुत सारे प्रोग्राम मोमिनीन ने देखे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोमिनीन की ही तावन से मज़ीद भी ये सिलसिला जारी रहेगा और ये नहायत ही मुफीद प्रोग्राम आपके लिए इंशाअल्लाह पेश करते रहेंगे। बिल्कुल सही। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है और आखिरी वक्त में हम लुब्बे कलाम कहना चाहते हैं। अफजल लुब्बे कलाम तो ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होना चाहिए। बहरहाल नतीजा कलाम माहसल मकाम, और जिस तरीके से ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जहाँ कहीं भी बैठो, जिस जगह पर भी बैठो, जिस मकाम पर भी बैठो, अली अली करते रहो। ये हमारे मौला का हमें हुक्म है। लिहाजा हक़ तो यही बनता है जहाँ पर भी बात हो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हो। इसी मुनासबत से शब भी इमाम अमीरुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीर बहर ज़मीन व आसमान, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अली बेटी की शब शहादत है। वो बेटी जिनकी सीरत और जिनका किरदार ज़माने पर उस वक्त आश्कार हुआ, गो के जानने वाले पहले भी जानते थे, जिन्हें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खानवादा इस्मत व तहारत से लगाव था, लगन थी, मोहब्बत थी, वो पहले भी जानते थे। लेकिन अगलब नास ने, अक्सर लोगों ने उस वक्त जाना जब बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को ज़माने में आम करना चाहा। खुतबा शक्शकिया का बकिया वो हिस्सा जो सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में बयान किया, तो लोगों ने जो पहचाना बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, वो इस मुनासबत से पहचाना कि अली की आवाज़ आ रही है। अब्दुल्ला बिन अफीफ वो सहाबी जिनकी बीनाई ना थी, वो पहचान ना सकते थे, जब आवाज़ सुनी तो लर्जाते हुए खड़े हो गए, कहने लगे मुझे लगता है अली आ गए हैं दरबार में। बताने वालों ने बताया कि अली नहीं आए बल्कि अली की बेटी दरबार में आ गई हैं। सर पे मातम शुरू किया, रोने लगे, गिरिया करने लगे, कहने लगे बदबख्तो तुम्हें शर्म ना आई, अली के खानवादे को तुमने दरबार में बुला लिया। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग भी मौजूद थे। बहरहाल हम पुरसा मौला की बारगाह में पेश करते हुए ज़हूर की दुआ करेंगे, हुज्जत खुदा की। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।
آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔